اور یہ جو ہمارے طلباء باہر ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں. دیکھو آپ حضرات بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ ہمارا اس طرح سے جمع ہونا ہوتا ہے. اس کو ہم قیمتی بنائیں. بار بار نہ جوڑا جاتا ہے نہ جوڑنا ہوتا ہے. اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سال میں ایک ہی بار اس طرح سے جمع ہونا ہوتا ہے, بار بار ملنا بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو جمع کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جمع کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی چند باتیں حضرات سے گزار کر مجلس پوری کر لینی ہے, یا تبلیغ کے نسبت سے ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ بھئی دنیا میں اور بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں تو تبلیغ کا بھی ایک پروگرام ہو جائے. تو یہ کوئی تبلیغ کے پروگرام کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ ہم سب سے متعلق چند ضروری چیزیں ہیں, چند ضروری باتیں ہیں ہم سب سے متعلق. اس کی فکر ہمارے اندر آ جائے اور اس فکر کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارنے والے بنے مدرسوں کی چار دیواری میں. اس کے لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کرتے ہیں, کچھ کارگزاری ہوتی ہے اور پھر اس سے متعلق چند باتیں گزارش کی جاتی ہے. اس لیے آپ حضرات اس کو اسی ذہن سے لیں, اسی ذہن سے یہاں بیٹھیں. ویسے رات گرمیوں کی چھوٹی ہوتی ہے اور رات کو تھوڑا سا سونے میں تاخیر بھی ہوئی تھی, تو ظاہر بات ہے کہ نیند کا تقاضا سبھی کو ہوگا. ویسے بھی آپ حضرات کل لمبا سفر کر کے آئے ہو, دن میں بھی آرام نہیں ملا ہے, راتیں بھی چھوٹی تھی, لیکن ہم اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کر گزرے, اللہ مدد کرے گا. کہ ہمارے بس میں یہ ہے کہ میں جاگنے کی نیت تو کر سکتا ہوں, میں جاگنے کی نیت تو کر سکتا ہوں کہ بھئی سال میں ایک مرتبہ ہم اس طرح جمع ہوتے ہیں تو یہ ہم سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں, اس کو ابھی ہم سے مذاکرہ کی جائے گی. تو 1-1.5 گھنٹہ بیٹھنا ہے, تو میں بتکلف کوشش کروں کہ میں جاگ کر یہ باتیں سنوں, ورنہ نیند پر ہمارا کسی کا اختیار نہیں ہے. وہ آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے, لیکن کوشش کر دیکھیں. تو کوشش کرنے سے اللہ ہمت دے دیتے ہیں, طاقت دے دیتے ہیں, اور آدمی جاگ بھی لیتا ہے. دیکھو یہ ٹرینوں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ رات میں ٹرین چلاتے ہیں, ڈیوٹی پر جاتے ہیں. جہاز کے اڑانے والے راتوں کو جاگتے ہیں, جہاز اڑاتے ہیں. اکثر پروازیں جو ہے وہ رات کی چلتی ہے اور وہ لوگ جاگتے ہیں. تو ان حضرات نے نیت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, تو وہ حضرات اپنے اپنے مشغلوں میں جاگتے ہیں. کسان لوگ اپنے کھیت میں جاگتے ہیں, نہیں جاگتے. تو ہم نیت بنائیں کہ ہمیں جاگنا ہے, اور نیت میں طاقت اس پر ملے گی کہ بھئی مجھے کیوں جاگنا ہے, کس چیز کی وجہ سے مجھے جاگنے کو کہا جا رہا ہے. تو کوشش کر گزرے. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ چند باتیں خالی آپ سے ایسے ہی گزارنے کے لیے آپ کو نہیں جمع کیا, بلکہ ہم سب سے متعلق چند ضروری باتیں ہیں, اور وہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں. وہ ہم سب سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ضروری ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اور اس پر پڑھتے ہوئے اپنے وقتوں کو مدرسے کی چار دیواری میں گزارنا ہے. تو ہمارا وقت اچھا سے اچھا بن جائے گا, اچھا سے اچھا وقت ہمارا گزرے گا. ویسے ہی اللہ نے ہم پر تو پہلا ہی فضل فرمایا کہ ہزاروں لاکھوں بندوں میں سے اللہ پاک نے اپنے والے علم کو سیکھنے کے لیے ہم کو توفیق دی ہے. آپ یقین مانیں کہ ہم اپنی مرضی سے مدرسوں میں نہیں گئے ہیں. حصول علم کے لیے ہمارے رب نے ہمارا انتخاب کیا, اس نے ہمیں توفیق دی, ہم مدرسے میں گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میری عمر چھوٹی ہے, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ علم کا سیکھنا کیا چیز ہے. بس ایک سرسری چیز مجھ سے گزر رہی ہے, بھئی کیا کر رہے ہو, کہ جی پڑھنے گیا ہوں, پڑھ رہا ہوں. یہ ایک سطحی طور پر سرسری میرے ذہن سے گزر رہی ہے, ورنہ جس بات کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات.
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے ایک بزرگ سناتے تھے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں اصل ہے. کتنی چیزیں؟ ارے بولو ذرا زور سے. دو چیزیں اصل ہے. فرماتے تھے کہ ایک ایمان اصل ہے. ایمان جو ہے وہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے. بھائی ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو دنیا باقی رہے گی، اور اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو دنیا باقی رہے گی. تو ایمان ایک بڑی چیز ہے. اور دوسرا یہ فرماتے تھے کہ علم بڑی چیز ہے. کہ علم کیسے بڑی چیز ہے؟ کہ جیسے ایمان دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، ایسے علم جو ہے وہ دنیا کے امن کا ذریعہ ہے. کہ اس کے ذریعے سے کیسے امن آتا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ علم جو اللہ نے اتارا ہے وہ حقوق کی پہچان کے لیے اتارا ہے. علم کے راستے سے آدمی حقوق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور جب حقوق ادا کیے جائیں گے تو دنیا میں امن ہوگا یا فساد ہوگا؟ ارے بولو بھائی. ابھی دنیا میں جتنی کشیدگی ہے سگے رشتہ داروں میں یا لوگوں کے ساتھ، وہ کون سی ہے؟ کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، اس نے میرا حق دبا لیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، حقوق کا ادا نہ کرنا یا حقوق کی پائمالی کرنا، کا دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک، یا تو آدمی کے اندر لوگوں کے کیا حقوق ہیں اس کی جانکاری نہیں ہے تو ادا نہیں کرتا. دوسرے کے اندر جانکاری ہے لیکن اس کے اندر کا یقین کی کمزوری ہے کہ میں اس کا حق اگر دباؤں گا تو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وہ ڈر اندر نہیں ہے. ادا کر دوں گا تو مجھے اللہ کتنی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے، اس کا یقین زندگیوں میں کمزور ہے. تو بعض مرتبہ معلومات ہونے کے باوجود آدمی وہ حقوق ادا نہیں کرتا. اور ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے جنہیں حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہونے کے بعد اندر کی شکتی نہیں، اندر کی شکتی، تو بھی آدمی نہیں کر سکتا. کہ اس اندر کی شکتی کو ایمان کہتے ہیں، کہ وہ اندر کی شکتی کیا جو آدمی کو کام کروائے. اور دوسرا کہ جانکاری کہ میرے اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے دھرم کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے دین کا مجھ پر کیا حق ہے، اور میں جن کے ساتھ رہ رہا ہوں اس مخلوق کا مجھ پر کیا حق ہے. کہ علم کے راستے سے یہ سارے حقوق کا تعارف ہوتا ہے. اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو مخلوق کا تو کیا اس کو علم ہو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھی وہ نہیں جان سکتا. بے علم نتواں خدا را شناخت. تو یہ بہت بڑی بات اللہ نے ہمارے ساتھ احسان فرمایا، فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی مہربانی سے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے. یہ اس کا انعام ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں آیا اور میں پڑھنے چلا گیا، یا ہمارے ماں باپ کے دل میں بات آئی اور انہوں نے ہم کو بھیج دیا. یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا ہے. القاء دلوں پر بات ڈالی جاتی ہے. تو جب اللہ نے یہ ہم پر فضل فرمایا تو اب ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی اس توفیق کو ہم اچھی شکل دیں. کہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی، مثال کے طور پر ابھی فجر کی ہم کو توفیق دی، تو اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ فجر کو ہم اچھے سے اچھی بنائیں. بولو صحیح غلط؟ ایسے اللہ نے ہم کو پڑھنے کی توفیق دی تو ہم اس پڑھنے کو اچھے سے اچھا بنائیں. پڑھنے کو آدمی کیسے اچھا بنائے گا؟ کہ جب وہ جانے گا کہ اب اچھا پڑھنا کیا ہوتا ہے، کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو جوڑنے سے پڑھنا اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور سے ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو مسجد اور جماعتوں کا جوڑ ابھی ہوتا ہے تو یہ ساتھی ہمیں تبلیغ کی باتیں سمجھائیں گے، بھئی مدرسے میں کیسے کام کرنا وہ سمجھائیں گے. تو ہم ان چیزوں کو ایک اضافی نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھنے کا ایک کام ہے، ہم اس کے لیے گئے ہیں، مگر اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو تبلیغ کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے اس میں یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اپنے پڑھائی کے دوران میں تبلیغ کرنے کو
ایک پڑھنے کے ساتھ ایک اضافی کام، ایک زائد کام، یہ اس کے ذہن میں اس نے یہ بٹھایا ہو، تو پھر اس کو وہ زائد طریقے سے ہی سنتا ہے. حالانکہ اگر وہ غور کرے تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ میرے علم سے جڑی ہوئی کیا کیا چیزیں ہیں. کہ میرے علم سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ میں اچھے سے سمجھوں. یہ اس علم کا تقاضا ہے کہ میں اچھے سے سمجھوں، کیونکہ اگر اچھا نہیں سمجھا گیا تو پھر نہ خود اس سے نفع اٹھا سکیں گے، نہ لوگوں کو ہم صحیح بات بتا سکیں گے. تو سب سے پہلا اس مشغلے میں مشغول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے سے اس سے مشغول ہوا جائے. اور اچھے سے مشغول ہونے کا مطلب کہ علم کا حصول اچھے طریقے سے کیا جائے. دوسرا، جس نیت سے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس ذہن سے پڑھا جائے کہ علم کس کے لیے پڑھا جائے گا، کہ علم زندگی کو بنانے کے لیے پڑھا جائے گا، کہ علم تو میری زندگی کو بنانے کے لیے پڑھنا ہے. اگر میں نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے نہیں پڑھا، میں اس ذہن سے پڑھا ہوں کہ میں مولوی صاحب بن جاؤں، تو مولوی صاحب بن جائیں گے. آدمی مولوی صاحب بن جاتا ہے، اور پڑھانے کی نیت سے پڑھایا وہ دوسروں کو پڑھا لیتا ہے. لیکن اس علم کا جو تقاضا ہے اس نے جو پڑھا اس کے مطابق اس کی زندگی بنے، اس میں غفلت ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے کسی آدمی کے پڑھنے کے بعد اس کی زندگی اس کے علم کے مطابق نہیں بنی ہے تو یہ وبال جان بن جاتا ہے. یہ بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے نا. کتابوں میں علم دو قسم کا ہے، ایک آدمی کے حق میں گواہ بنتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو آدمی کے خلاف گواہ بنتا ہے. اما حجت لک او علیک، تو یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، یہ اضافی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی علم سیکھنے گیا تو عمل والی زندگی بنانا یہ اضافی چیز ہے. کہنا اضافی چیز نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی. کہ وہ اچھے سے اچھا پڑھے گا اور اچھے پڑھنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اچھا بنائے گا، وہ ساتھ ساتھ چلے گا. اگر اس نے اچھے سے پڑھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو یہ پکڑ کا ذریعہ ہو جائے گا. اور تیسری چیز کہ ہم لوگوں کو تو یہ بات بتا رہے ہیں، اس پر عامل نہیں ہے، تو ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کل قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کی آنتوں نے اس کو گھیر لیا ہوگا، اس کی آنتیں اس پر یوں لپٹی ہوئی ہوگی. تو جہنمی لوگ یہ کہیں گے کہ بھلے آدمی، ہم پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اور تیرے آنے کے بعد جو تجھے سزا دی جا رہی ہے اس کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے، تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ تجھے ایسی سخت سزا دی جا رہی ہے. پھر وہ پہچان لیں گے کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو باتیں سمجھاتا تھا، وہ آدمی نہیں ہے. تو وہ کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں. تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں لوگوں کو تو باتیں سمجھاتا تھا لیکن خود اس پر میری زندگی نہیں تھی، تو اس کو ایسی سخت سزا دی جائے گی. تو ہم ان چیزوں کو اضافی نہیں سمجھیں گے، یہ تو سب چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی. ارے بھائی سو گئے؟ ہاں بھائی سو گئے؟ سوئے نہیں، نیند خود ہی آ گئی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کی بھی سونے کی تو نیت نہیں. اچھا بتاؤ بھائی کس کی نیت سونے کی تھی؟ ذرا بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. بھائی دیکھو ایک کی بھی نیت سونے کی نہیں ہے، مگر نیند آ جاتی ہے کیونکہ راتیں بہت چھوٹی تھی نا. تو ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، بیچاروں کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، تو اب تو نیند تو آنی ہی آنی ہے، اور رات ویسے بھی دیر ہو گئی تھی. ارے بولا ایسا ہی ہوا تھا، لیکن تھوڑی سی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، چند باتیں آپ سے گزارنی ہیں، پھر انشاءاللہ فارغ کر دیں گے، اور انشاءاللہ آرام کا بھی تھوڑا موقع دے دیں گے. یہ طے ہوا ہے کہ 2 گھنٹے آپ کو اس مجلس کے بعد دے دیں گے، تو آدھے 1 گھنٹے میں ناشتہ ہو جائے گا، 1-1.5 گھنٹہ آرام کا مل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ابھی کیا کرنا ہے پھر؟ جی ارے بھائی ابھی کیا کرنا ہے؟ جی سنو گے؟ اچھا کون کون سنے گا ذرا بتاؤ.
اچھا، واہ بھائی واہ، مزے کا مجمع ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری یہ سوچ بنے، کیونکہ ہم بہت بچپن میں مدرسے میں جاتے ہیں. کس حال میں جاتے ہیں بولو؟ اور بچپن جو ہوتا ہے اس میں سمجھنا بھی چاہیں تو ہم یہ چیزیں سمجھنا بھی چاہیں تو کم سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے سمجھنے کی ایک عمر ہوتی ہے. ہر چیز کے سمجھنے کی ایک عمر ہوتی ہے. تو وہ شروع میں جب ہمارا داخلہ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو علم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ کم سمجھ میں آتی ہے. بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھائی میں تو پڑھنے گیا ہوں. کتنا ہوتا ہے؟ یہیں ہماری بات پوری ہو جائے کہ بھائی میں تو مدرسہ پڑھنے گیا ہوں. اسی لیے آپ دیکھو کہ اس سے پڑھنے سے متعلق جو بات کہی جائے وہ بھی طالب علم کو پسند نہیں آتی. ایسا نہیں، وہ بوجھ سمجھتا ہے اس کو. کیوں؟ کہ وہ اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے. اور وہ طلبہ دیکھو کہ جو اپنے ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اس سے متعلقات جو چیزیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایسے طالب علم کو پھر سمجھانا نہیں پڑتا. وہ سمجھانا نہیں پڑتا، وہ اللہ پاک اس کو خود ہی سمجھا دیتے ہیں. اور پھر وہ اس پر ایسا تھکتا ہے کہ لوگوں کو رحم آتا ہے. اس لیے آپ حضرات اس میں بہت سارے وہ ہیں جو ایک اچھی عمر کو پہنچے ہیں. ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے ابھی چھوٹی عمر کا ہے. تو ہم کوشش کریں بتکلف کوشش کر کے کہ ہم اس کو جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا نفع میں رہیں گے. کیونکہ دن تو پانی کی رو کی طرح بہتا جا رہا ہے، دن روزانہ کم ہوتے جا رہا ہے. بھائی ایک آدمی ایک سال میں سے اگر مان لو کہ 1 مہینہ گزار چکا تب اس کے پاس 1 مہینے کو نکال کر جو دن بچے وہ بچے ہیں. کسی کے 4 مہینے گزر گئے سال کے مدرسے کی تعلیم کے، تب اس کے پاس 10 مہینے کی ہماری تعلیم ہوتی ہے، اب اس کے پاس 6 مہینے بچے. تو روزانہ ہمارے مشغلے میں جس میں ہم مشغول ہوئے ہیں دن کٹتے جا رہے ہیں. ہمارے دن کٹتے جا رہے ہیں. ابھی رمضان پورا ہوا تھا، اسباق شروع ہونے والے تھے، اب بقرعید آنے والی. ابھی تو رمضان نہیں گیا، داخلے ہو رہے تھے اور اتنے میں کیا آنے والی ہے بولو؟ بقرعید آنے والی ہے. اور ہوتے ہوتے ششمائی اور سالانہ ہو جائے گا. تو دن روزانہ پورے ہو رہے ہیں. تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں نے کیا پایا، میں نے کیا کھویا. کیونکہ ہمارے وہاں کسی پر کوئی نگران نہیں رکھا گیا کہ بھائی اس کی جائزہ لو، اس کا جائزہ لو. کون کیا کرتا؟ کیا مدرسوں میں نگرانی؟ بھائی اٹھانے کی نگرانی کر لیں گے، حاضری ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی نگرانی کر لیں گے. کون کیا حاصل کر رہا ہے اس کی کون نگرانی کرے گا؟ ارے بولو، کوئی نگرانی کرتا ہے؟ لیکن جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. حضرت شیخ نے لکھا جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور خدا نہ کرے اس کے کرنے میں کمی رہ جائے گی تو اس کا نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے آپ حضرات کو موقع بموقع جوڑ لیتے ہیں اور ہم سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ہم سے گزاری جاتی ہے تاکہ ہم اپنی اس 4 دیواری کے قیام کو قیمتی بنا دیں. اس 4 دیواری کے قیام کو ہم کیسا بنا دیں بولو؟ قیمتی بنا دیں. تو اس میں پہلی بات کہ ہم اللہ کے فضل کا استحضار کریں کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی بات کے سیکھنے سمجھنے کی توفیق دی اور ہمیں ان 4 دیواریوں میں اللہ نے پہنچایا ہے کہ اگر میں نے یہ علم سیکھا تو اس کا کیا نفع ہوگا. ان چیزوں کو سوچنا کہ میری زندگی علم کی روشنی میں گزرے گی، اور علم جو ہے اس کی روشنی سے کیا چیز ملتی ہے کہ یہ علم وہ ہے کہ جو حقوق کی پہچان کروا دیتا ہے. اللہ کے حقوق کی پہچان کرواتا ہے، نبی کے حقوق کی پہچان کرواتا ہے، دین اور اسلام کی حق کی پہچان کرواتا ہے، اس کی مخلوق میں کیسے رہنا اس کی پہچان یہ علم کرواتا ہے. اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو آدمی نہ اللہ کو جان سکتا ہے، نہ نبی کو جان سکتا ہے، نہ اس کے دین کے حق کو جان سکتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کے درمیان میں جو ہم رہ رہے ہیں نہ ان کے حقوق کو جان سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز کی پہچان کا ذریعہ ہے. اسی غرض سے اللہ نے یہ علم اتارا ہے. علم کے راستے سے لوگوں کو حقوق کی پہچان کرواتے ہیں اللہ پاک. اچھا، لوگ اللہ کے حقوق جو حقوق کی پہچان ہوتی ہے اگر وہ ہو گئی تو پھر ملتا کیا ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ کے حق کو جان کر اس کے مطابق زندگی بنائے تو اس کو وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر اس نے نہیں جانا تو کہ یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گا. ایک آدمی اس علم کی روشنی میں اپنے نبی کے حق کو جانے، اپنے دین کے حق کو جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو
کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب کا، ان کی سفارش کے حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے رحم و کرم میں آنے کا اور اللہ کے رحم و کرم کے متوجہ ہونے کا یہ عمل ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر اسی معاملے میں وہ جہالت کر رہا ہے تو، اگر اس سے جہالت ہوئی ہے تو پھر اس کے جو نفع ہیں اس کے بجائے الٹی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کا استحضار نہیں ہوتا تو اس کے نفع نقصان پر غور کیا نہیں جاتا، اس کو سرسری لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا تو ہمارا یہ استحضار ہو کہ اللہ نے ہمیں کس مشغلے میں مشغول کیا اور وہ مشغلہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کہ یہ مشغلہ جس میں اللہ نے ہم کو مشغول کیا یہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اس ذہن کے ساتھ پڑھا جائے، اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اگر اس ذہن اور اس سوچ کے ساتھ پڑھا گیا تو پھر اس کو یہ پڑھنا بھی ہمارا اچھا ہوگا اور اس سے متعلق جو تقاضے ہیں اس کے پورا کرنے کی فکر اندر آئے گی۔ ورنہ عام طور سے جس طرح ابھی آپ حضرات کو جمع کیا ہے تو آپ حضرات کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم کو تبلیغ کا کام سمجھانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ اکثر ذہنوں میں طلبہ کے ہی ہوتے ہیں، یہ بزرگ تشکیل کے موقع پر آتے ہیں مدرسوں میں تو اکثر طلبہ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی کون آئے ہیں، کہ تبلیغ والے آئے ہیں۔ کیوں؟ کہ تشکیل کریں گے۔ بولو اکثر یہی ہوتا ہے کہ تشکیل کے موقع پر جب حضرات آتے ہیں تو اکثر طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ مسجد اور جماعت کی نسبت پر یہاں جو جوڑا جاتا ہے تو بھی یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ مدرسے میں تبلیغ کا کام کرتے ہوئے وقت گزارنے کے لیے ہم کو جمع کیا ہے۔ شاید کوئی طالب علم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اضافی چیز کے لیے ہم کو نہیں بلایا، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی یاد دہانی، اس کی فکر کے لیے بلایا ہے۔ ایسا سوچنے والے طلبہ شاید کچھ چند ملیں گے آپ کو۔ تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ وقت لگائے ہوئے طلبہ ہو اور سال بھر اپنے مدرسوں میں، اس میں کئی وہ ہوں گے جن کے کئی چلے لگے ہوئے ہیں، کئی چلے لگے ہوئے ہیں، تو کم سے کم ہماری تو یہ سوچ ٹھیک ہو جائے۔ بھائی ایک وہ طالب علم ہے جو ہمارے مدرسے کی چار دیواری میں ہے، جس کا ایک دن بھی نہیں لگا، وہ تبلیغ سے نہیں گزرا ہے، نہ تبلیغ کے کسی اعمال سے گزرا ہے۔ اب مان لو کہ وہ اس سوچ سے سوچے تو چلو ٹھیک ہے، ہم مدرسے میں کئی سالوں سے ہیں، چلے لگ رہے ہیں، مسجد اور جماعت کا پورا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری اگر سوچ یہی ہے تو پھر تو ہم اس کو اضافی چیز سمجھ کر نہ دیکھیں۔ اگر اضافی چیز کریں یا سمجھیں گے تو اس کے ساتھ اضافی معاملہ ہوگا۔ کون سا معاملہ ہوگا؟ اور اضافی معاملے میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اضافی سمجھا جاتا ہے، اضافت میں مغایرت ہوتی ہے۔ اضافت میں کیا ہوتی ہے؟ اضافت میں قلن سوءت احمد، احمد کی تو ٹوپی احمد نہیں ہے اور احمد ٹوپی نہیں ہے، برابر ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ قلم و احمد تو احمد قلم نہیں ہے اور قلم احمد نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس میں کیا الگ الگ چیزیں ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مغایرت۔ کہ اضافی چیز سمجھی جائے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ اضافی معاملہ کریں گے۔ کون سا معاملہ کریں گے؟ اضافی۔ تو یہ اضافی نسبت سے سوچنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو باتوں کے مذاکرے ہوتے ہیں وہ ہماری اس مشغلے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی تو اچھا پڑھنا یہ اس کا تقاضا ہے، جو پڑھا گیا اس کے مطابق زندگی بنانا یہ اس کا تقاضا ہے، اور جو ہم نے پڑھا ہے وہ اور مخلوق میں اور اللہ کے بندوں میں منتقل کرنا یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ ہم اس کو اضافی چیزوں سے نہ دیکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھو مدرسے میں 3 قسم کے طلبہ کا مجمع ملے گا آپ کو۔ کتنے قسم کے بولو؟ ارے بھائی ذرا اتنا زور سے تو بولو کہ سونے والوں کی نیند اڑ جائے۔ کتنے قسم کے لوگ ملیں گے؟ 3 قسم کے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایسے ہی نحماق سے نیرے لگے ہوئے ہوں گے کہ دائیں بائیں کچھ نہیں، بس خالی مجھے کتاب حل کرنی ہے، اور اچھے سے کتابیں حل کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا مجمع ملے گا۔ ایک مجمع اسی 4 دیواری میں وہ ملے گا کہ جو اپنی کتابوں کے حل کرنے کے ساتھ اپنی نجی زندگیوں کو جو پڑھا ہے اس کے مطابق بناتے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ آپ دیکھ لو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ اور ساری چیزیں اپنے
اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے. اور ایک وہ ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھائی کے ساتھ اپنی نجی زندگی جو بنانی ہے اس نجی زندگی کو بناتے ہوئے وقت گزارتے ہیں. آپ کو وہ مجمع یوں بین دکھے گا آپ کو, اور ایک مجمع وہ ملے گا آپ کو مدرسوں کی چار دیواری میں کہ جو اپنی فکر کرتے ہوئے اپنی چار دیواری میں آنے والے طلبہ کی بھی فکر کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں. آپ کو دکھیں گے وہ مجمع, ایسا مجمع نظر آئے گا. تو یہ تینوں میں فرق کیسے ہو گیا کہ یہ صرف نیرے اپنے پڑھنے میں مشغول ہو گئے, اور یہ مجمع اپنے پڑھائی کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو کچھ نہ کچھ بناتے ہوئے سنوارتے ہوئے وقت گزار رہا ہے, اور یہ اپنی فکر کرتے ہوئے اوروں کی بھی فکر کرتے ہوئے وقت گزار رہا ہے. یہ نمایاں فرق کیوں ہوتا ہے کہ جس نے جس چیز کو جیسے سمجھا ایسا کر رہا ہے, جس نے اس چیز کو جیسا سمجھا ایسا کر رہا ہے. کیونکہ آدمی کی سمجھ اس کے عمل کی امام ہوتی ہے. جو چیز آدمی جو فکر میں لے لیتا ہے, جو سمجھ میں لیتا ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے. آپ حضرات اپنے کلاسوں میں تھے تو کتنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ آج مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا جوڑ ہے, برابر آئی تھی. آپ حضرات نے اس کو فکر میں لیا تو آپ یہاں گئے. آپ ہی کے ساتھی بہت سارے وہاں وہ ہوں گے کہ جنہوں نے وقت لگایا ہے لیکن ان کی فکر میں آج یہاں آنا نہیں آیا, تو وہ آئے ہیں کہ ان کی فکر میں یہ چیز نہیں آئی. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے. کون سی چیز بولو؟ آدمی کو اس کو فکر چلاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز سوار ہوئی ہے. جو چیز سوار ہو جاتی ہے اس کی آدمی کوشش کرتا ہے. تو آدمی جو چیز اس کے ذہن دل دماغ میں سوار ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے. تو یہ جو الگ الگ زندگیاں نظر آتی ہے وہ نہیں آتی, بلکہ وہ چیز ان کے دل دماغ پر سوار ہوئی ہے کہ بھائی میں تو اس اتنے کے لیے ہوں. کسی نے کہا مجھے اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے, اور تیسرے نے کہا مجھے اس کے ساتھ یہ بھی کرنا. شاید آپ سب اس کو بہتر سمجھیں گے کہ جو آدمی ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہا ہے وہ شاید آپ میں اور آپ سب اس کو اچھا سمجھیں گے. کیوں کہ جس مشغلے میں وہ مشغول ہوا ہے اس مشغلے کا یہ تقاضا ہی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے چلے. اس میں دو نفع بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک تو اس چار دیواری میں اس کی زندگی ان سارے اعمال کی عادی بن جاتی ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور دوسرا وہ ہزاروں لوگوں کے اپنے وقت مدرسے میں جو گزارتا ہے اس میں وہ کئی ایک لوگوں کی زندگیوں میں ان اعمال کے بھرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لوگوں کو سنوارنے کی ہمارے اندر فکر آ جائے, اور لوگوں کے اندر صحیح فکر پیدا ہو جائے, اس کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑی صالح فکر ہے, اچھی سوچ ہے یہ. تو آپ حضرات کو اسی کی فکر دلانے کے لیے یہاں جمع کرتے ہیں. خالی مسجد وار جماعت کا کام نہیں سمجھانا ہے. آپ کو پتا ہے مسجد وار جماعت مدرسے میں کیسی ہوتی ہے اور کیا کام کرتے ہیں, آپ سب کو پتا ہے. کوئی آپ نئے طلبہ نہیں ہو, کتنے سال سے آپ حضرات مدرسوں میں ہو اور ماشاءاللہ کام کر رہے ہو. یہ جماعتیں جو جا کر آئی ہے وہ ایسی تھوڑی بنی تھی, وہ آپ مسجد وار جماعتوں نے چل پھر کر کام کیا تھا. آپ ہی نے یہ جماعتیں بنائی تھی, آپ ہی نے یہ جماعت بنائی تھی, اور آپ ہی کی محنت سے جماعتیں گئی تھی. تو ہم نے خالی آپ کو مسجد وار جماعت کو سمجھانے کے لیے نہیں بلایا, وہ تو آپ ہم سے اچھا کرتے ہیں اور اب وہ آپ ہم سے اچھا جانتے ہیں. تو پھر کیوں کہ ہم جس سطح پر ہے اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کی سوچ ہماری بنے, اس کی فکر ہماری بنے. کہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی درجے میں ہمارا استعمال ہوا اور ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی ایک مقدار تک ہم پہنچے ہیں. باقی ایک بہت بڑی مدرسے میں جو ایک مقدار وہ ہے جو ابھی ہماری محنت سے چھوٹی ہوئی ہے. اور مدرسے کی چار دیواری میں ایک ایک آنے والا طالب علم وہ خالی طالب علم نہیں ہے, ایک ایک طالب علم وہ بہت کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ وہ بہت کچھ ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند تشریف لاتے تھے تو طلبہ پر محنت کرنے کی بات سمجھاتے تھے. چھتے میں مسجد وار جماعتوں کو جوڑتے تھے. جیسے ابھی آپ حضرات کو یہاں جوڑا ہے, تو یہاں کس کو جوڑا ہے؟ یا تو جو پہلے سے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان کو جوڑا ہے, یا جو اس سال جماعتوں میں جا کر آئے ان کو جوڑا ہے.
اور آپ کو اب سال بھر اپنے مدرسے میں کیسے وقت گزارنا اس کی یہاں فہمائش ہو رہی ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہو رہا ہے. حضرت مولانا جب تشریف لاتے تھے تو عمومی پروگرام تو مسجد میں ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد چھتے مسجد میں مسجد وار جماعتوں کو جوڑتے تھے. اس میں مولانا جو بات سمجھاتے تھے مجھے تو وہ بات بہت مزے کی لگی. مولانا یہ بات فرماتے تھے کہ جو تم طلبہ میں محنت کی تم سے جو باتیں کی جا رہی ہے اس کو تم معمولی نہ سمجھو. اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک طالب علم کو تم نے متوجہ کر دیا تو آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک طالب علم کو متوجہ کر دیا، یا کسی ایک کوئی فکر آپ نے کسی طالب علم کو دے دی تو آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایک طالب علم کو ایک فکر دیا. حضرت ایک جملہ استعمال کرتے تھے کہ آج کا یہ طالب علم ہے، یہ آج کا پودا ہے، کل کا درخت بن جائے گا. یہ کیا بنے گا بولو؟ شجیرۃ الیوم شجرۃ غد. یہ آج کا پودا ہے، کل یہ تناور درخت بننے والا ہے. اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی شاخیں جڑے گی، کتنی پھل پھول اس کے اوپر آئیں گے، ہمیں نہیں پتا. یہ آج کا پودا ہے، کل درخت بننے والا ہے. اگر یہ کل درخت بنا تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سی جگہ پر فٹ ہوگا. ایک طالب علم ہمارے مدرسے سے گیا ہوا کسی مسجد میں فٹ ہو گیا. ایک مسجد میں مان لو وہ فٹ ہوا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ نماز پڑھائے گا؟ نہ، خالی نماز نہیں پڑھائے گا. اس مسجد میں آنے والے سارے کے سارے مصلی اس سے جڑے ہوئے ہیں. اب وہ جو دے گا پیغام وہ سب کو سننا ہے، وہ چیز اس کو سننی ہے. تو یہ اس طالب علم کی کہنے سننے سے ہزاروں لوگوں کا جیون جڑ جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کی زندگی اس سے جڑ جاتی ہے. وہ جس رخ پر ان کو ڈال دے اس رخ پر پڑ جاتا ہے. اور خطیبوں کا دنیا میں بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار خطیبوں کا ہوتا ہے، بہت بڑا کردار لوگوں کی ذہن سازی میں، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے میں، یا جس رخ پر وہ ڈالنا چاہیں. میں کل رات ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم گودرا میں رہتے ہیں نا، تو جب ملک تقسیم ہوا تھا تو تقسیم ہونے کے موقع پر ہماری جو برادری ہے اس کا 40% حصہ ہمارے شہر میں ہے، گودرا میں، اور 60% حصہ ہجرت کر کے پڑوس کے ملک میں چلا گیا. اللہ کی شان ہمارے وہاں 1% بھی بدعت نہیں ہے. 100% اہل سنت والجماعت دیوبندی، ٹھیک ہے. اور ہماری جو برادری پڑوس کے ملک میں گئی ہے اس میں 70 کے 70 فرقے ہیں. کتنے فرقے ہیں بولو؟ اس میں جماعت اسلامک والے بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، لیلی پگڑی والے بھی ہے، لال پگڑی والے بھی ہے، سفید پگڑی والی بھی ہے، کالی پگڑی والی بھی ہے، گلابی پگڑی والے بھی ہے، سارے ہی وہاں ہیں. تو حیران ہم ہو گئے یہ کیا ہوا کہ انہی کا مجمع یہاں ہے، اس میں 1% بھی بدعت نہیں، اور جو مجمع یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گیا اس میں سارے ہی موجود ہے. یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ خطیبوں کی کار فرمائی ہوئی کہ وہ جب یہاں سے ہجرت کر کے گئے تو جس علاقے میں گئے وہاں جس ذہن کا آدمی تھا اس نے ان کا جو ذہن بنایا وہ ذہن ان کا بنتا چلا گیا. وہ کوری سلیٹیں تھی، خالی سلیٹیں تھی، لیکن وہ خطیبوں نے جو ذہن بنایا، بھائی جو ذہن بنا ہوگا وہ ذہن بننا ہے. تو وہ ذہن بنتے بنتے اسی کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے، یہاں تک کہ آدمی کے اندر اتنا تشدد آ گیا، اتنا تشدد. ہمارے وہاں تو مسالک جو پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں افضل مفضول کے مسائل ہوتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر کوئی اس نظر سے اس کو نہ دیکھے تو اس میں بھی تشدد آ جاتا ہے. نہیں آ جاتا کہ آدمی ایسی بات بولتا ہے کہ اچھی بھی نہیں لگتی، تو وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، تو پھر حد سے نکل جاتا ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ فرق مراتب نہیں ہوتا تو پھر آدمی زندیق بن جاتا ہے. تو اللہ کی شان، وہ سارے کے سارے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں مشغول ہو گئے. تو کیسے ہوئے؟ کہ جن مسجدوں سے وہ جڑے ہوئے تھے اس مسجدوں میں جو ذہن ان کا بنایا گیا ایسے وہ بن گئے. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ ہزاروں کی زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک ایک آدمی کے ساتھ کتنوں کی بولو؟ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، اگر وہ بچہ ہماری چار دیواری میں جو ابھی مدرسے میں ہے وہ بچہ اگر وہ کسی ادارے کا مدرس بن گیا، ادارے کا مدرس بن گیا، تو پھر کیا ہوگا؟
کہ یہ ہزاروں زندگیوں کے بنانے کی جو فیکٹری ہے اس میں مشغول ہوا ہے کہ بھائی یہاں علماء تیار ہونے کا یہ کارخانہ ہے. یہ وہاں مکتب میں ہو یا چاہے ادارے میں ہو کہ یہاں امت کے پیشوا تیار کیے جاتے ہیں. کون تیار کیے جاتے ہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو. کون؟ امت کے قائد اور پیشوا تیار کیے جاتے ہیں کہ جس مجمع سے وہ جڑا ہوا ہے وہ مجمع چند دنوں کے بعد پیشوا بن کر آئیں گے. اب مان لو میں کسی ادارے کا مدرس بنا ہوں تو مدرس بننے کے ساتھ ان بچوں کی زندگی مجھ سے جڑی ہوئی ہے. یہ بچے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال مجھ سے گزریں گے. اور ہمارے پڑھانے میں اساتذہ کی جو عظمت بچوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ہونی بھی چاہیے, بٹھانی چاہیے. کیونکہ اگر اساتذہ کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں آئے گی تو اساتذہ سے وہ ادب کے طریقے سے وہ علم نہیں لے سکیں گے, بدتمیزی کریں گے. اور اگر ان سے بدتمیزی ہوئی تو پھر یہ محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو ان سے بدتمیزی بھی نہ ہو اور یہ ادب کے ساتھ اپنے اساتذہ سے کوئی چیز لینے والے بنے. یہ بھرنا ہوتا ہے. چنانچہ شروع سال میں اکثر اساتذہ آداب پر مذاکرہ کرتے ہیں کہ تم کون ہو, یہاں کیوں آئے ہو, اور یہاں تم کیسے رہو گے. اکثر ایسا ہوتا ہے. ارے بولو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کئی دنوں تک یہ چیز چلتی ہے. بلکہ ہم دورے میں تھے تو اساتذہ نے کئی دنوں تک دارالعلوم کیا ہے, دیوبندیت کیا ہے, اس کے اتنے دنوں تک مذاکرے کیے کہ پڑھنے سے اسباق شروع ہونے سے پہلے زمین ہموار ہو جاتی تھی کہ ہمیں یہاں کس سوچ سے رہنا ہے, ہمیں یہاں سے کیا چیزیں لینی ہے, وہ باتیں سمجھاتے ہیں. تو ایک تو بچوں میں یہ بھرنا ہوتا ہے. تو بچے ماشاءاللہ آپ دیکھو اکثر مدرسے میں بہت باادب ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ. لیکن مجھے اس سے علاوہ کی ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. وہ کیا عرض کرنی ہے؟ یہ تو بچے کا فعل ہوا کہ اس کے اندر یہ ضمیر تیار ہو گئی کہ میں آپ جیسا کہیں گے, جو کہیں گے اس کے لیے میری زمین تیار ہے, جو دانہ ڈالنا ہے آپ ڈال دیجئے. اب اس مدرسے میں میرا تقرر ہو گیا. اب یہ سارے بچے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میری سوچ کیا ہے, میری فکر کیا ہے. یہ بچے مجھ سے گزر رہے ہیں, ان بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں تو میرے پاس جو ہوگا وہی میں ان بچوں کو دوں گا. میرے پاس جو ہوگا وہی میں اس کو دوں گا. اگر میرے پاس اچھی چیزیں ہیں تو وہ دوں گا, اور خدا نہ کرے میری فکر میں کوئی ضعف ہے یا کوئی چیز دینی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس کوئی منفی سوچ نہیں ہے, لیکن مثبت سوچ میں سے جو چیز دینی تھی وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. بھائی ایک آدمی کو 100 روپے دینے کے تھے لیکن میرے پاس 70 روپے ہی ہیں, تو میں 71واں روپیہ دینا چاہوں گا, دے سکوں گا؟ کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں, 70 روپے ہی میرے پاس ہے, تو 71واں میں دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکوں گا. ایسے ہی اس طالب علم کو میں جو چیز پڑھا رہا ہوں اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں اللہ نے جوڑی ہے اس کے ساتھ, اگر وہ میری پاس ہے تو میں ان سب بچوں کو یہ چیز دوں گا. اور اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں تو میں دینا بھی چاہوں گا تو دے سکوں گا. اور جب میں نے اس بچے کو وہ چیز نہیں دی تو یہی طالب علم جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نائب بن کر وجود میں آنے والا ہے, اس کو جو چیز دینی تھی اس میں مجھ میں ضعف رہا. اب اس ضعف کے ساتھ میں کئی سال مدرسے کی خدمت دے رہا ہوں, کیونکہ پڑھائی میری پوری ہوگی 20 سال میں, 22 سال میں, 25 سال میں. اگر اللہ نے 60 سال کی زندگی دی ہے تو میں 38-40 سال اس میں مشغول ہوا, 50 سال 60 سال. اور علماء کی اکثر زندگیوں میں بہت برکت ہوتی ہے, علم والی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے. اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں اکثر وہ معذور نہیں ہوتے, عقل سے معذور نہیں ہوتے, جو قرآن حدیث میں مشغول ہوتے ہیں نا. آپ دیکھ لینا جو اس کے علاوہ کا مجمع ہوگا وہ کسی نہ کسی میں معذوریاں آتی ہے, لیکن اشتغال بالقرآن والحدیث کے مجمع میں معذوریاں بھی بہت کم ہوتی ہے. اب وہ 50 سال تک اس مشغلے میں مشغول ہے, اور جو چیز اس کو دینی ہے اس کے دینے پاس جو چیز دینے کی تھی اس میں کچھ چیزوں کا ضعف رہ گیا. تو آپ مجھے بتاؤ میں اپنے بچوں کے ساتھ 50 سال تک کیسا وقت گزاروں گا؟ اب وہ بچے تیار ہو کر اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں. اس طالب علم سے میں یہ کام لے سکتا تھا اگر میں مدرسے کی 4 دیواری میں اس کو یہ بھی دیتا, یہ بھی دیتا, یہ بھی بھرتا, تو میں ان طالب علموں سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیتا. ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کے طلبہ سے کیا کام لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا آپ دور دیکھو گے کہ جب حالات سازگار ہو گئے, حالات
سازگار ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفود سے کام لیا, وفود بھیجے, جیسے جماعتیں ہماری جاتی ہے, اور شخصیات کو بھیجا ہے. آپ دیکھو حضور علیہ السلام کے زمانے میں شخصیات بھیجی گئی ہے, ایک ایک شخص سے انقلابی کام ہوا, ایک ایک شخص سے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے میں بھیجا, حضرت خالد بن ولید کو نجران کی طرف بھیجا, 6 مہینے تک وہاں قیام کیا, وہاں صرف تعلیم دین کے لیے ان کو بھیجا 6 مہینے تک. حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال کے لیے بھیجا, اور وہاں صرف ان کی ذہن سازی کا کام کرنے کا تھا, ذہن سازی, کہ وہاں کے باشندوں کی فکر کو بنانا, ذہن بنانا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیجا, کہ ایک ایک آدمی کو, شخصیت کو بھیجا گیا, وفود کو بھی بھیجا گیا. اور ارے ذرا زور سے بولو, یہ ہمارے ملک میں جو دین آیا ہے نا, وہ شخصیت کے راستے سے آیا ہے. ہمارے ملک میں مزارات آپ کو بہت ملیں گے, اور یہ اکثر مزاروں والے جو ہیں وہ یہاں کے باشندے نہیں ہیں, تو وہ کہاں کے ہیں پتہ نہیں, کہاں کے ہیں. ان کے مشائخ نے ان کو یہاں بھیجا تھا. اکثر ہمارے ملک میں آپ کو جو ملے گا دین, وہ شخصیت کے راستے سے آیا ہے, وفود کم آئے ہیں. آپ دیکھنا تاریخ پڑھو گے تو قرن اول کے بعد یہاں جو آنے کے, محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ آئے تو ایک مقصد کے لیے آئے تھے. باقی جتنے مظہر آپ کو مختلف جگہوں پر ملیں گے کہ شخصیت آئی ہے, کہ ہمارا ایک ایک آدمی اتنا بڑا کام درجہ رکھتا ہے کہ ایسا بڑا کام کرتا ہے گویا ایک انجمن اور ایک ادارہ دنیا میں کام کر کے جاتا ہے. کہ ان مشائخ نے اپنے افراد ایسے تیار کیے کہ ان میں کا ایک ایک آدمی ایسا ہے جیسے انجمن ہے. کون ہے بولو؟ تو وہ شخصیت اب نہیں رہی ہے. ان کے جو مشائخ تھے وہ نہیں رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں, ہم اور آپ ہیں. اب کیا ہونا ہوگا کہ ہمیں اپنے وجود کو ان جیسا بنانا ہوگا, اور ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے بچوں کو ایسی ہی سوچ سے تیار کرنے ہوں گے, ایسی ہی سوچ کے ساتھ. آپ دیکھیں مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ, ان کے پاس کا ایک ایک آدمی کیسا ہے؟ شیخ الہند ان کے شاگردوں میں ہیں, کیسی شخصیت تیار ہوئی. شیخ الاسلام ان کے شاگرد ہیں, کیسی شخصیت تیار ہوئی. ہاتھ گنگوئی کو دیکھ لیجیے, ایک ایک آدمی ان کے زمانے کا, ایک ایک آدمی ایسی شخصیتیں تیار کی کہ وہ معیار بن گئے. کون بن گئے بولو؟ معیار بن گئے. کہ وہ سارے لوگ, وہ کارواں جا چکا, اب وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. اپنے زمانے میں ان کو جو کام کرنا تھا وہ کر کے گئے ہیں. ایک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, کہ اس زمانے میں ملک کے راستے سے دہریت چلی تھی, کہ اکبر جو بادشاہ تھا اس نے دین الہی قائم کیا, دین الہی. اور بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم بات سنتے ہیں. ہمارے مولانا سید خان صاحب مکی کہتے تھے کہ مال جو ہے نا بات کم سمجھنے دیتا ہے. کیا چیز بولو؟ مال بات بہت کم سمجھنے دیتا ہے. سلاطین کے تو منشا کے خلاف کوئی بولے تو گردن مار دیتے ہیں. سلاطین جو ہوتے ہیں نا, ان کے مزاج کے خلاف, ان کی منشا کے خلاف کوئی بولے تو ان کے وہاں اور کچھ نہیں ہوتا, گردن مار دو, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ اکبر کے اتنا نظام بگڑا ہے کہ پورا نیا دین قائم کر دیا. تو آپ سوچیں کہ ایک شخص مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے وہ کیا کام کیا ہوگا کہ انہوں نے حکومت میں سے بے دینی کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد کا دور ایسا سنہرا دور آیا, 50 سال اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت رہی. کیسا انہوں نے کام کیا. عالمگیری اسی زمانے میں لکھی گئی. کیا شخصیات سے, افراد سے انہوں نے سارا کام لیا, بڑا کام لیا. کہ ہمارے ساتھ مدرسوں کی 4 دیواری میں وقت گزارنے والے جو بچے ہیں وہ بچے نہیں ہیں, کل کی شخصیات ہے. یہ کل کی یہ کون ہے بولو؟ شخصیات ہے. ان سے ہزاروں بچے جڑے ہوئے ہوں گے اور ان سے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہوں گے. تو ایسے ماحول میں اگر یہ طالب علم کو میں نے صحیح سوچ دے دی, میں نے صحیح فکر دے دی, تو یہ اپنے علاقے میں کتنا بڑا کام کر سکتا ہے. یہ سوچ بنانا. ہاں, اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, یہ خالی کرنے اول کے ساتھ یہ چیزیں مختص نہیں ہیں, یا یہ جو کارواں چلا گیا اس کے ساتھ مختص نہیں ہے.
اس زمانے میں بھی آپ دیکھو گے کہ جن علاقوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی افراد ذریعہ بنے. یہ برطانیہ ہے، برطانیہ ملک. برطانیہ ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ اسلام دشمن ملک، کیونکہ اس کے اطراف کے جتنے ممالک ہیں اس کا سرغنہ وہ ہے، اس کا امیر ہے وہ. ہمارے یہاں کے ایک بزرگ تھے حافظ پٹیل صاحب حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں سے وہاں گئے تھے. اس زمانے میں شاہ فیصل غالباً تھے. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے گزارش کی تھی کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے فرانس کے لیے؟ تو وہاں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ خوشی سے کر دیجئے، مگر آپ کے علاقے میں ہم اپنا چرچ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ چرچ قائم کرنے کی اجازت دیجئے. تو ایک بھی مسجد قائم نہیں کرنے دی. یہ جو بزرگ تھے وہ بڑوں کی تربیت میں رہے ہوئے بزرگ تھے. تو ان کو کچھ اعمال دے کر یہاں سے بھیجا کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں برطانیہ، اور یہ کام کے ساتھ آپ کو جوڑ کر کام کرنا ہے. اللہ کی شان، انہوں نے وہ اعمال قائم کیے. آج آپ برطانیہ میں جا کر دیکھ لو. بلکہ برطانیہ کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کے علاوہ اس کے اطراف کے ملک، یورپ میں 21 ملک ہیں. کتنے ملک ہیں بولو؟ ارے ذرا زور سے بولو. 21 ملک ہیں، اور ایک ملک ایک سے بڑھ کر ایک ہے. البانیہ ایک ملک ہے وہاں کا مسلمان. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے مولانا عرفان صاحب کاکوسی کے یہاں آتے بھی ہیں قافلے میں، ان کی جماعت بھیجی تو انہوں نے آ کر کارگزاری سنائی کہ وہاں 99% مسلمان. کتنے فیصد بولو؟ ذرا زور سے بولو. ان کی صورتحال کیسی ہے؟ کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ بندر کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ بول کر، اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لی گئی، جس پر بسم اللہ پڑھ دی جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو حلال سمجھ کر رہے ہیں. ابھی ہماری جماعت ممالک میں جاتی ہے، حلال کھانا ملنا ڈھونڈنا بعض ممالک میں مشکل ہوتا ہے. آپ ہمارے ملک کا یہ منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، ناگالینڈ میں چلے جاؤ، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ یوں لیتے ہیں، یوں کر کے یوں کھا جاتے ہیں. کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں. چوہے بازار میں لٹکے ہوئے آپ کو ملیں گے، چوہے. خنزیر کے گوشت تو ہے ہی، وہ تو دکانیں لگی ہوئی ہے سب جگہ پر خنزیر کے گوشت کی. میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ان چیزوں پر سانپ پکڑتے ہیں اور بسم اللہ بول کر ذبح کر کے کہتے ہیں کہ جس پر بسم اللہ پڑی گئی وہ حلال ہے. کہ یہ ممالک یہ ان حالات سے، اور آج کی صورت میں ان ملکوں کے آپ حالات دیکھو کہ برطانیہ میں اکثر آپ دیکھو گے کہ برطانیہ میں عمومی کام کے بنانے کی فضا اور شکل اللہ پاک نے حافظ صاحب کو بنائی ہے. اس البانیہ کے ملک میں انہوں نے ایسے افراد تیار کیے، وہاں سے بچوں کو اٹھا کر لائے اور علم دے کر ان کو وہاں بھیجا اور ایک فکر دے کر بھیجا. اب وہ اپنے پورے ملک کی فکر لے کر جا رہے ہیں. خالی اتنا نہیں، یہ ہالینڈ آپ کا ایک ملک ہے، یورپ کا ایک ملک ہے. اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں اکثر اسلام دشمنی آپ دیکھو وہیں سے چلتی ہے، وہیں سے چل رہی ہے. ہم لوگ وہاں گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں عورتیں متشرہ. پیرس ہم لوگ گئے، ہم کو پورے راستوں میں مسلمان عورتیں غیر پردے کے نہیں نظر آئی. ہم کو یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ پیرس کہ جہاں سے پوری دنیا میں برائیاں سپلائی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، ایسے ملک میں کوئی عورت بغیر پردے کے نظر نہیں آتی. کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اچھے فکر کے لوگ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں زمینی محنت کی کہ ایک آدمی دنیا میں کتنا بڑا کام کر جاتا ہے. میں رات ساتھیوں سے کرداری سنا رہا تھا. میں نے کہا کہ ہم لوگ 2010 میں ایک جگہ پر گئے تھے، ایک ملک میں گئے تھے. اس جگہ کا نام تھا جزیرۃ القمر، کوموروس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کوموروس. ہم گئے وہاں تو بہت مشکل سے، یہاں سے ہم دبئی گئے تھے، دبئی سے موریشس گئے، موریشس سے ریونین گئے، ریونین سے وہاں کی جہاز پکڑی، اتنے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے. اس ملک میں جب ہم پہنچے، ایک آدمی کیا کام کر لیتا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارا ایک طالب علم دنیا میں کیا کام کر جاتا ہے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سوائے سرکاری آفسوں کے کہیں لائٹ ہی نہیں، صرف سرکاری آفسوں میں لائٹ، ورنہ کہیں لائٹ نہیں. اچھا، بیکورڈ اتنا وہ ملک کہ ہم راستے سے جا رہے تھے تو یہ پنکھا بگڑا ہوا، ٹیوب لائٹ بگڑی ہوئی، اسکوٹر بگڑا ہوا، فریز بگڑا ہوا، جس کو ہم اوکیڑا کہتے ہیں نا، اوکیڑا، اس پر پڑا ہوا ہوتا تھا باہر گاؤں کے. یہ کیوں؟
کہ اس گاؤں میں اس کو بھنگر لینے والا کوئی نہیں, ریپیئر جو نہیں ہوتی آخری درجے میں وہ کیڑے میں ڈال دیتے ہیں. ہم لوگ وہاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہمارے مولانا یونس ڈوڈیا رحمۃ اللہ علیہ ایک تھے ہمارے بزرگوں میں, مولانا اسماعیل صاحب بھی تھے اور آپ کے ڈاکٹر اشرف پانولی کے ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے. جب اس بستی میں ہم پہنچے تو مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وضو کہاں کریں گے, ان سے پوچھا سمندر میں جانے کا وضو کرنے. اچھا, اور استنجے میں جانا ہو تو وہ بھی سمندر میں جانے کا. اچھا, اور غسل کرنا ہو تو وہ بھی وہیں کرنے کا. ان کی مسجدوں میں استنجے خانے کہیں نہیں. اچھا بھائی, تو اب ہم کو وہاں 5 دن ٹھہرنا تھا تو کیا کریں گے, تو اپنے اجتماع والی سسٹم پر ذرا گڈھا کھود دیا, چادر باندھ دی اور بیت الخلا بنا لیا. لیکن ہم کتنا کھود پاتے, تو 5 دنوں میں 5 بنائے. خیر اللہ کی شان, اجتماع کے لیے گئے تھے تو اجتماع ہوا. 2 جوان لڑکے تھے جو ترجمہ کرتے تھے بیانوں کا. تو ہم حیران ہو گئے کہ یار اس ملک میں یہ اردو جاننے والے کہاں سے پا گئے. جب اجتماع پورا ہوا تو انہوں نے مولانا سے کہا, مولانا میرا یہاں ہم لوگوں نے یہاں ایک مدرسہ بنایا ہے, آپ آؤ گے وہاں؟ تو ہم تو بہت خوش ہو گئے کہ اسے ایسے ملک میں, اس ملک پر 300 سال تک فرینچ کالونی نے کام کیا. کتنے سال تک؟ جیسے ہمارے ملک میں انگریز نے 150 سال تک حکومت کی. کتنے سال تک؟ تو اس نے ہمارا بہت کچھ بدل دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اسی لیے تو ہمارے بڑوں نے ان کا مقابلہ کیا, ہمارے دین کی حفاظت کے لیے, ملک لینے کے لیے نہیں کہ ان سے ملک لینا ہے. ہمارا دین یہ خراب کر دیتے. اسی لیے ملک کے فتح ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے مشغلوں میں مشغول ہوئے. تو اس ملک پر 300 سال تک ان کی حکومت رہی. تو کیا حل ہوا ہوگا اس ملک کے مسلمانوں کا؟ کیا حل ہوا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو مرتد کیا. وہ مسلمان ہو اور اسلام ان کے اندر نہ رہے. وہ کون ہو بولو, ذرا زور سے بولو, وہ کون ہو؟ مسلمان تو ہوں مگر ان کے اندر کیا نہ ہو؟ ارے ذرا زور سے بولو, اسلام نہ ہو. کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے گا تو ٹینشن سب لوگ لیں گے کہ یار یہ مرتد ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, تو سب جگہ چرچا ہوگا. لیکن ایک مسلمان اس کے اندر سے اسلام نکال دو تو اس کے کوئی چرچا نہیں کرے گا. آپ کو محلوں میں ایسے 50 لوگ ملیں گے کہ جو مسلمان ہیں لیکن اس کا اسلام اس کی زندگی سے نکل چکا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرمانے لگے, مسلمانوں کی بہت فکر کی بات ہو رہی تھی, تو کہا سب کو مسلمان کی فکر ہے, اسلام کی کتنوں کو فکر ہے؟ اور مسلمان کس سے اسلام میں ہے؟ اسلام سے اسلام میں ہے. مسلمان کس سے مسلمان ہے؟ ارے بولو نا بھائی, مسلمان کس سے مسلمان ہے؟ اسلام سے. تو حضرت جی کہنے لگے مسلمان کی سب کو فکر ہے مگر مسلمان کی اسلام کی کتنوں کو فکر ہے؟ اس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کی فکر ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے اس کی فکر ہے. وہ بھی فکر کرنے کی چیز ہے, اس کا انکار نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کو مرتد نہیں کرنا, ان کے اندر سے کیا نکال دو؟ اسلام. اللہ کی شان, اللہ پاک نے تبلیغ کا کام چلایا. اب اس کو 100 سال ہو رہے ہیں تبلیغ کے کام کو. تو جماعتوں کی بہت آمد و رفت شروع ہوئی, آنا جانا جماعتوں کا شروع ہوا. تو بہت جماعتیں آئیں لیکن کوئی انقلابی محنت وہاں نہیں ہوئی. ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک ہمارے بزرگ تھے جو مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے تھے. ان کا نام ہے حاجی عبد الوہاب صاحب. ابھی قریب دنوں میں ان کا انتقال ہوا. آپ لوگوں نے نام سنا ہے ان کا؟ کس نے سنا ہے؟ مجھے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھوانے مقصود, نیند اڑوانی مقصود ہے. ارے سمجھ گئے؟ تو کس نے ان کا نام سنا؟ ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ. آپ نے سنا ہے. وہ حاجی عبد الوہاب صاحب نے جماعتوں سے کہا کہ اس ملک کو اگر بدلنا ہے تو وہاں علماء کو پیدا کر دو. کس کو پیدا کر دو بولو, ذرا زور سے بولو, علماء کو. تو انہوں نے جماعت سے کہا کہ تم وہاں سے بچوں کی تشکیل کر کے لاؤ. تو بچے جماعت وہ سنانے لگے کہ یہاں جماعت آئی, انہوں نے ہمارے والدین کے ذہن بنائے اور ہمیں تشکیل کر کے رائے ونڈ لے گئے. رائے ونڈ بہت بڑا مدرسہ ہے, بہت بڑا مدرسہ. دورے میں 600 بچے ہوتے ہیں وہاں. کتنے بچے ہوتے ہیں؟ اور اس کی 100 شاخیں ہیں. کتنی شاخیں ہیں؟ اب وہ اور شاخ بناتے نہیں ہیں, اس کے جو جڑے ہوئے مدرسے وہ 100 ہے. اب وہ کسی کو شاخ بناتے نہیں. اور بہت خطرناک رگڑائی پلائی ہوتی ہے وہاں داخلہ لینے میں کڑے شرائط ہے, بہت بھرے. اور سال بھر میں ذرا قصور میں آ گیا. ابھی ہم لوگ اس سال گئے تھے تو انہوں نے کہا ایک بچہ دورے کا, تو سالانہ امتحان سے 3 دن پہلے اس کے پاس موبائل پکڑا گیا تو اس کا اخراج کر دیا. یہ نہیں ہے کہ بھئی اب اس کے فارغ ہونے میں کتنے دن باقی ہے,
ذرا زور سے بولو کتنے دن باقی ہے؟ 3 دن باقی ہے. 3 دن کے بعد اس کی دستار بندی ہونی ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کیوں؟ کہ اگر اس بچے کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں گے تو وہ اس رخ پر دوسرا بھی پڑے گا, تیسرا بھی پڑے گا. جو کیری پھٹورو ہو گئی, پھٹورو جانتے ہو, خراب ہو گئی, اس کو بس ٹوکرے سے نکالو ورنہ وہ ساری آموں کو خراب کرے گی. تو کہ ہم اس میں کوئی کمپرو نہیں کرتے. تو انہوں نے اس طالب علم کو کہا جاؤ تم دوسرے مدرسے میں پڑھ لو, ہم یہاں نہیں پڑھا سکتے. فراغت میں کتنے دن باقی ہے؟ ارے بولو کتنے دن باقی ہے؟ 3 دن. تو ایسے ان کے, اور وہ وہاں بچوں کو ترغیب دیتے ہیں, اور ترغیب دے کر سارا کام رائیونڈ کا وہ بچے کرتے ہیں. کسی زمانے میں تو روٹیاں بھی وہی بناتے تھے, روٹیاں بھی بناوے اور سارے کام. اور وہاں شیخ الحدیث صاحب تھے, وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ابھی جو ہے ان کی عمر 100 سال ہے. مولانا نظر الرحمان صاحب وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور روزانہ مشورے کے فیصل ہوتے ہیں. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے وہ حضرات علاقوں سے مجمع کو لاتے ہیں. بہت زیادہ بیرون کے طلبہ وہاں ہوتے ہیں. بیرون کے طلبہ وہ کیا کرتے ہیں, ان طلبہ کو یہاں ٹھہراتے ہیں, اور ٹھہرانے کے بعد جب ان کی عالمیت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کو سال لگواتے ہیں, اور سال بھی ایسا کڑا لگواتے ہیں, پتہ نہیں کن کن مرحلوں سے ان کو گزارتے ہیں. پھر بعضوں کو وہاں تدریب کے لیے رکھتے ہیں, تدریس کے تدریب میں رکھتے ہیں. جب اچھے سے وہ تیار ہو جائیں پھر کہتے ہیں جائیے اب آپ کو آپ کے ملک میں دیش میں کام کرنا ہے. یہ انہوں نے مشن بنا لیا. آپ دنیا میں چلو گے پھرو گے تو اکثر جگہوں پر آپ کو وہاں کے پڑھے ہوئے طلبہ ملیں گے. تو یہ دونوں طالب علم کہنے لگے کہ ہم کو جماعت لے گئی رائیونڈ, اور رائیونڈ لے گئی, اور رائیونڈ لے جا کر پھر ہم نے وہاں مدرسے کا منظر عجیب و غریب دیکھا. کیا دیکھا؟ جب ہم وہاں گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے, ایک جگہ پر پتروں کا مدرسہ بنا ہوا تھا, تو چھوٹے چھوٹے بچے قریباً 100 یا 120 تھے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو مدرسے میں کوئی اسٹاف نہیں. تو ہم بہت پریشان ہو گئے کہ آپ کے مدرسے میں کوئی اسٹاف نہیں ہے, کتنوں کا اسٹاف ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے مدرسے میں ہم 2 ہی اسٹاف ہے, ہم جو 2 ہیں وہی اسٹاف ہے. تو آپ کا کھانا کون بناتا ہے, پڑھاتا کون ہے, اور یہ سارا کام اتنے سارے بچے ہیں. تو وہ کہنے لگے وہ ہم کرتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ ارے بھائی تم کیسے کرتے ہو, تم پڑھاتے کہاں ہو؟ کہ یہ بلیک بورڈ پر پڑھاتے ہیں. تو تمہارے قرآن شریف کا, ہمارے ملک میں قرآن شریف نہیں ہے, تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم قرآن شریف خرید سکیں, تو ہم آیتیں جو ہیں وہ یہاں لکھتے ہیں یہ بورڈ پر, اسی سے وہ پڑھتے ہیں, پھر وہ یاد کر لیں, اس کو مٹا کر دوسری آیت لکھتے ہیں. اور یہ ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھا, ہم لوگ چاڑ گئے چاڑ. تو وہاں غربت بہت زیادہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے. تو غربت بہت زیادہ ہے تو وہاں بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ لکڑی کی تختیاں ہیں, وہ لکڑی کی تختیوں پر لکھتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک استاد بوڑھے تھے کہ میں نے بھی اسی تختی پر پڑھا ہے, وہ بہت بڑا. اور پڑھاتے کہاں ہیں؟ گھر کے باہر بڑا ورنڈا بنا دیتے ہیں, وہاں آ کر چٹائی بچھا دیں, جس کو پڑھنا ہے وہ آ کر بیٹھے, اور زوردار اچھے اچھے علماء تیار ہوتے ہیں. ہاں وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھ جائیں, بچے آ کر سبق لے کر چلے جائیں, اور ایسے مضبوط علم سیکھتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہماری ایک جماعت جا کر آئی موریتانیہ. میں نے پوچھا, ہمارے وہاں کے ایک شریف بھائی کر کے ہیں کالول کے, میں نے ان کو پوچھا شریف بھائی کیسا ہے موریتانیہ میں؟ تو کہنے لگے کہ وہاں بکریاں چرانے والا بکریاں چراتے چراتے بچوں کو حافظ بناتا ہے, جھاڑو لگانے والا جھاڑو لگاتے لگاتے حافظ بناتا ہے. جھاڑو لگاتے کہ ہم مجمع میں بیٹھے ہوں تو مجمع میں مالکی مذہب وہاں چلتا ہے. اگر امام صاحب ایک بھول کریں تو مردوں کی طرف سے بھی لقمہ آئے گا, عورتوں کی طرف سے بھی, کیونکہ وہاں عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے آتی ہے, عورتیں بھی مسجد میں آتی ہے. مرد بھی لقمہ دیں گے, عورتیں بھی لقمہ دیتی ہے. ایک ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں اور ذرا 19-20 ہوا, ایک ساتھ پورا مجمع لقمہ دے گا. اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ کون لقمہ دے رہا ہے, کہ ان کا ٹھیلا چلانے والا, ان کا کیلا بیچنے والا, ان کی مزدوری دے کہ وہ سب ان کتابوں کو. وہ کہنے لگے کتابوں کے متون یاد کرتے ہیں, کتابوں کے متون. اور کہاں یاد کرتے ہیں؟ کہ بکریاں چراتے چراتے جنگل میں کتابوں کے متون یاد کرتے ہیں. ہاں, اور وہاں حافظ نہ ہونا عیب کی چیز ہے, حافظ نہ ہونا. ابھی ہمارا ایک ملک ہے پڑوس کا, صومالیہ ملک ہے. ابھی ہم ایک ہفتے پہلے ایک جگہ پر گئے تھے اجتماع میں, تو وہاں مولانا محمد سلیمان کتانی ہے ساؤتھ افریقہ کے, آپ نے نام سنا ہے ان کا؟ بڑے بزرگوں میں سے ہیں. وہ صومالیہ کے اجتماع میں شریک ہوئے. وہ آ کر مولانا ابراہیم صاحب کو کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں ابھی اس اجتماع میں گیا تھا, 50,000 کا مجمع تھا. کتنا مجمع تھا؟ ارے آپ بات میری سن رہے ہو یا سو گئے ہو؟
اچھا ذرا ہاتھ اٹھاؤ کون کون سو گیا ہے؟ اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ کون کون سو گیا؟ اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں صومالیہ کے اجتماع میں شریک ہوا, 50,000 کا مجمع تھا. تو وہاں کے مولانا جو تھے انہوں نے کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہمارا مجمع 5 وقت کا نمازی ہے. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. ہمارے ایک گاؤں میں 5,000 کا مجمع ہو, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ 5,000 نمازی ہے 5 وقت کے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آگے کی بات سنیے, کہ آگے کی بات یہ ہے کہ یہ مجمع اکثر حفاظ کا ہے, کہ ان میں سے اکثر حافظ قرآن ہے, کہ ایسی استعداد لوگوں کی بنتی جا رہی. کن ممالک میں؟ افریقی ملکوں میں. اچھا افریقی ملک کون ہے؟ کہ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس افریقی بر اعظم نصرانیت سے بھرا ہوا تھا. صحابہ کی اکثر جماعتیں افریقہ کے بر اعظموں میں گئی ہے. یہ مصر ہے, وہ افریقہ کا ملک ہے. صحابہ کے وجود نے ان کی زبان کو بدل دیا. یہ سوڈان, یہ چاڈ, یہ سارے کے سارے آپ ملک دیکھو افریقی ملک ہے, وہاں کی زبان عربی ہو گئی, وہاں کی زبانیں عربی ہو گئی. کہ افراد نے پورے ملک کے دھارے کو بدل دیا, پورے ملک کو بدل دیا. کہ جس نے جو افراد وہاں گئے ہوں گے کیا سوچ ہوگی ان کی. وہ صحابہ کا قافلہ نہیں کہ ہمیں جنگل کی ضرورت ہے, جنگل کے چرند پرند جنگل کو خالی کرو. وہ تیونس میں ہیں, تیونس افریقہ کا ملک ہے. کہ افراد گئے ہیں یا جہاں وفود جا سکتے تھے اور پورے ملک کے کلچر کو بدل دیا. یہ جزیرۃ القمر میں 99% مسلمان کہاں سے آئے بھائی, کہاں سے آ گئے یہ؟ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آپ لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑ دکھتا ہے. میں نے کہا جی دکھتا ہے. سامنے ایک پہاڑ تھا تو انہوں نے کہا یہ پہاڑ دکھتا ہے؟ کہ جی دکھتا ہے. انہوں نے کہا اس پہاڑ پر ایک صاحب کی قبر ہے, وہ ہمارے یہاں اسلام لے کر آئے تھے. بھائی وہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام تھا جو کسی زمانے میں ہمارے وہاں آیا تھا, اس نے ہمارے ملک میں اسلام لانے کا وہ ذریعہ بنایا. کیا ہوگا وہ آدمی, کیا وہ آدمی ہوگا, پورے ملک کو بدل دیا. تو وہ حاجی صاحب کی بات سنانے لگے کہ وہاں سے افراد کو لاؤ, کا ہم کو لے گئے, ہم مولوی بن کر آئے, مدرسہ چلا رہے ہیں. تو ہم نے وہاں دیکھا کہ اسٹاف نہیں ہے. بھائی تم کہاں پڑھاتے ہو؟ کہ یہ بلیک بورڈ پر پڑھاتے ہیں, قرآن خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا. پھر اور چیزیں ہم نے کچھ عجیب وہاں دیکھی. ایک حوض دیکھا چھوٹا سا, وہ حوض دیکھا تو ہم نے پوچھا یہ حوض کا ہے؟ تو کہا اس میں ہم برتن دھوتے ہیں. کس کے برتن دھوتے ہو؟ یہ بچے جو کھاتے ہیں اس کے. تو کون دھوتا ہے؟ کہ ہم دونوں مدرس دھوتے ہیں. تو آپ کیوں دھوتے ہو؟ کہ جی ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے اسٹاف کے پیسے لائیں گے؟ تو ہمارے وہاں جب کھانا ہو جاتا ہے تو یہاں پانی بھرتا ہے. وہ جزیرۃ القمر چاند کا جزیرہ, بہت قریب میں چاند ہے, تو بارش بہت ہوتی ہے, اور وہاں کا کوئی زہریلا جانور وہاں نہیں ہے, اور وہاں کا زمین پانی کو جذب کر جاتی ہے, فوراً جذب ہو جاتا ہے. تو یہاں پانی بھرتا ہے تو ہم اس میں برتن دھوتے ہیں. تو بچے بھی ہمارے ساتھ کھیلتے کھیلتے برتن دھونے میں لگ جاتے ہیں, تو سب کے برتن دھل جاتے ہیں. اچھا. اور یہ گڑھا کس کا بنا ہوا ہے؟ کہ یہ کپڑے دھونے کا گڈھا بنا ہوا ہے, کہ اس میں ہم کپڑے ڈال دیتے ہیں, ہم بھی اس کو پیر سے رونتے ہیں, ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, تو یہ سارے کپڑے دھل جاتے ہیں. اچھا. کھانا کون بناتا ہے؟ کہ دیکھو یہاں کساوا ایک پھل ہوتا ہے, شکرقند کی طرح ایک پھل ہوتا ہے, وہ یہاں ہم نے زمین میں ڈال دیا ہے, وہ خود اگتا ہے. جب وہ اگتا ہے اندر کے اندر تو ہم نکال لیتے ہیں, پانی ابال کر اس میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ پک جاتا ہے, تو ہم کھا لیتے ہیں. تو نہ ہمیں کھانے میں کوئی جھنجھٹ ہے, نہ برتن دھونے کی. تو یہ بات سننے کے بعد مولوی صاحب وغیرہ تھے ساتھ میں, ماں اسماعیل صاحب, وہ رونے لگے ٹپ 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 ٹپ. وہ بچے کہنے لگے, 2 بچے تھے, وہ کہنے لگے آپ روئیے گا مت. انہوں نے کہا کہ اگلے لوگوں نے اس دین کو دین علاقوں میں جمے, اس کے لیے کیا کیا کام کیا, ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. کہا رونے کی بات نہیں, آپ دعا فرما دیں. ہمارے ملک پر 300 سال تک ان فرینچ لابی نے حکومت کی ہے, ہمارے مجمع کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے. ہم نے ہدف بنایا اپنے مجمع پر محنت کا کہ اللہ ہمیں ہمارا یہ مشن میں ہمیں کامیاب کر دے, اس کی آپ دعا فرما دیں. کیا ان کے اندر یہ آیا کہاں سے یہ 2 بچوں میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو حاجی صاحب نے وہاں بلایا رائیونڈ, اور ہماری پڑھائی کی. جب ہماری پڑھائی پوری ہو گئی تو ہماری پڑھائی کے بعد انہوں نے ہمیں سال کے لیے بھیجا, اور جو ہمارا سال لگوایا پہاڑوں میں اور ادھر ادھر پیدل یا ادھر, بہت مجاہدے سے ہمیں گزارا. سال میں آدمی کو 2 چیزیں بڑی ملتی ہے. ایک وہ سارے موسموں سے گزرتا ہے, گرمی, سردی, بارش.
تو اس کی طبیعت یہ بن جاتی ہے کہ سارے موسموں میں کام کرنے کا مزاج بن جاتا ہے. ہمارے جتنے احکامات شریعت کے وہ قمری نصاب پر ہے. کس پر ہے؟ دنیا والوں کے جو نظام ہے وہ شمسی پر ہوتا ہے. اور شمسی نظام میں موسم بدلتا نہیں ہے. گرمی جن مہینوں میں انہی مہینوں میں آئندہ سال بھی گرمی، جن مہینوں میں ٹھنڈی ہے ٹھنڈی انہی مہینوں میں آئے گی. اور قمری نظام میں ارے بولو موسم کے لیے ایام بدلتے رہتے ہیں. بھائی چند سالوں پہلے رمضان گرمی میں آیا تھا، اس سال نہ گرمی میں تھا نہ ٹھنڈی میں تھا. تو حج کبھی ٹھنڈی میں آئے گا کبھی گرمی میں. تو ہمارے قمری نظام میں موسم میں جو ہوتے ہیں نا تبدیلی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی میں آئے گا کوئی عمل، کوئی گرمی میں آئے گا. تو ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو چاہے وہ گرمی میں آئے کہ ٹھنڈی میں آئے، ہم روزے رکھتے ہیں. بولو رکھتے نہیں رکھتے؟ حج کرتے ہیں کہ اس کا ہمارا مزاج بنایا گیا ہے. ایسے ہی سال کے دوران میں آدمی کا مزاج بنتا ہے کہ جس مزاج جیسی بھی ریتو ہے، جیسے بھی موسم ہے، ہم اس میں رہنے کے عادی بن جاتے ہیں، کام کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. ورنہ آدمی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جہاں اس کی طبیعت ہوتی ہے، جو موسم اس کو موافق آتا ہے اس موسم میں تو کام کرتا ہے، اور جو موسم اس کو موافق نہیں آتا وہاں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بھائی مجھے یہاں آب و ہوا فٹ نہیں ہوتی، اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ہم لوگ ایک جگہ پر گئے تنزانیہ میں، بکوبا شہر میں گئے، 2000 کلومیٹر دور دار السلام سے. میں یہ بات جو سنا رہا تھا کیا کہ آدمی جب ہر موسم میں اور ہر ماحول میں کام کرنے کا عادی نہیں بنتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جہاں اس کے مزاج کے موافق موسم ملتا ہے، اپنے مزاج کے موافق لوگ ملتے ہیں تو کام کر لیتا ہے. اور اگر ایسا موسم نہیں ملا یا ایسے افراد نہیں ملے، وہاں آدمی میدان چھوڑ دیتا ہے. تو جب ہم وہاں گئے تو وہاں بہت زیادہ لوگ مرتد ہوئے. تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا، وہاں ایک حاجی عباس تھے، تو میں نے ان سے کہا حاجی صاحب تبلیغ جہاں گئی وہاں اکثر لوگوں نے اپنے بچوں کو مولوی صاحب بنایا ہے، اور تمہارے اس علاقے میں کوئی مولوی صاحب نظر نہیں آتا. تو وہ ایک دم کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کو مولوی صاحب بنایا تھا لیکن میں نے بھول کر دی ہے. ارے مولوی صاحب بنا کر کیا بھول کی؟ کہ مولوی صاحب بنا کر بھول نہیں کی ہے، میرے بیٹے کو جس جگہ پر میں نے پڑھنے بھیجا تھا اس مدرسے کی اور اس علاقے کی بود و باش بہت اونچی ہے، اونچے لیول پر وہاں کا جیون ہے. تو میرا بیٹا وہاں رہتے رہتے اس جیون کا عادی ہو گیا. جب وہ مولوی بن کر ہمارے گھر پر آیا تو ہمارے ملک میں تو لائٹ بھی نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں کھانا نہیں ہے، کھانے کے بھی مسئلے ہیں، لائٹ کے بھی مسئلے ہیں. تو وہ چند دن ہمارے پاس یہاں رکا، اور وہ جب یہاں کے موسم کو برداشت نہیں کر سکا تو ہمارے ملک کو کیا چھوڑ کر چلا جائے، وہ ہم کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، اسی ملک میں چلا گیا جہاں پڑھا تھا وہ، کہ وہ اب وہ یہاں ٹھہر نہیں سکا. اور دوسری مشنریوں کو ہم نے دیکھا جنگلوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی. وہ سنا رہے تھے کہ ہمارے وہاں 100% مسلمان تھا، اب 60% رہ گیا، 60% مسلمان. ان ملکوں میں بہت ارتداد آیا. ابھی ہم ایک ہفتے پہلے ایک جگہ پر تھے تو وہاں قریباً اس اجتماع میں 22 ملکوں کے لوگ آئے تھے، تو الگ الگ لوگوں سے قرضداری لے رہے تھے. تو ایک ملک ہے موزمبیق. میں نے اس ملک والوں سے اس اجتماع میں بھی پوچھا کہ ہم فلاں سال میں آپ کے وہاں آئے تھے تو آپ نے یہ قرضداری سنائی تھی کہ آپ کا ملک اصل اس کا نام تھا موسیٰ بن بکر، اور وہ بگڑ کر موزمبیق ہو گیا. اور آپ نے اس وقت سنایا تھا کہ ہمارے وہاں 100% مسلمان تھے، لیکن محنت نہ ہونے کے نتیجے میں 60% رہ گئے تھے. ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں ان کو یہ 8 سال پہلے کی قرضداری میں نے سنائی کہ آپ نے یہ سنایا تھا، کہاں ہمیں یاد ہے. میں نے کہا ابھی کیا صورتحال ہے؟ کہ 45% مسلمان رہ گئے. کتنے؟ 60 میں سے 45 کی ارتداد کی. تو وہاں پتہ نہیں کتنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور لوگوں میں محنت کر رہے ہیں. اور اس فضا میں ہمارا ایک آدمی مجھے متشرع نہیں ملا. ملا جی لوگ مسجدوں میں تھے، متشرع ایک بھی آدمی نہیں ملا. مسجد میں امام صاحب آتے تو جبہ لٹکا ہوا ہوتا، وہ پہنتا، نماز پڑھاتا، پھر لٹکا کر وہ چلا جاتا، اور داڑھی نہیں دی. تو میں نے وہ حاجی عباس سے کہا کہ حاجی جی جہاں تبلیغ آتی ہے وہاں تو لوگ بچوں کو مولوی صاحب بناتے ہیں، یہاں اتنا ارتداد ہے اور علماء نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں نے بھی بیٹے کو بنایا تھا لیکن وہ اس موسم کو برداشت نہیں کر سکا اور چھوڑ کر چلا گیا. ایک مثال یہ دیکھی، ایک مثال وہ دیکھی کہ وہ بچوں کو بنایا گیا، بھرا گیا، تیار کیا گیا. وہ بچے یہاں آئے پڑھ کر، پھر حاجی صاحب نے ان کا سال لگایا. سال لگانے کے بعد وہ اپنے ملک میں گئے. تو میں نے جو مدرسے کی آپ کو قرضداری سنائی وہ مدرسہ انہوں نے وہاں قائم کیا.
وہ بچے کہنے لگے کہ ہم کو پھر حاجی صاحب نے اپنے مدرسے میں تدریب کے لیے، پڑھانے کے لیے 1 سال مشق کروائی. جب ہم پڑھانے میں بھی پختہ ہو گئے پھر ہم کو بلایا بیٹا ادھر آؤ، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا اب آپ کو یہ اپنے ملک میں واپس جانا ہے. کہ ہم تو ہمارے پیروں تلے زمین نہیں رہی، زمین نکل گئی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ہمارے ملک میں یوں ہے یوں ہے، یہاں ماشاءاللہ مزے ہیں، کھانا ہے پینا ہے یہ ہے وہ ہے سب مزے کا ہے، تو اب ہمارے تو مزے آئیں گے. اب اس ماحول میں سے ہم کو اس ماحول میں بھیجیں گے تو کیا حال بنے گا. لیکن چونکہ ہم کو اس کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا، جب اس کے لیے تیار کیا تو من تیار ہو گیا، اور ہم اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ ستیہ ناش کر دیا ہے، ہمیں یہ ہمارے عملے کو تیار کرنا ہے. یہ ہم گھر گھر جا کر بچوں کا چندہ کر کے لائے ہیں. ہم نے پیسوں کا چندہ نہیں کیا، ہمارے پاس تو بچے ہی نہیں تھے، ایک ایک گھر جا کر ہم نے بچوں کا چندہ کیا ہے. تو آپ اب ان بچوں کو لے کر آئے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہماری محنتوں سے یہ 50-100 جو بچے ہمارے پاس 120 بچے اللہ ان کو تیار کر دیں تو یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا. اب اس کے لیے وہ برداشت کر رہے ہیں، ان کے برتن دھو رہے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ کہ اگر ان بچوں پر ہم نے بوجھ ڈالا تو یہ بچے اگر چلے گئے تو ہمیں بچے کون دیں گے، ہم بچے کہاں سے لائیں گے. کہ ایک بنا ہوا آدمی ہزاروں لوگوں کو بنا دیتا ہے، ہزاروں پورے ملک کو سنبھال لیتا ہے، پورے ملک کو ایک آدمی سنبھال لیتا ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک ایک طالب علم ہمارے مدرسے کی 4 دیواری میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چہرم کی کلاس ہے، پنجم کی کلاس ہے، مشکات کی کلاس ہے، اب بھائی دورے کی کلاس ہے، اور اس میں اتنے بچے ہیں، یہ سب طلبہ ہیں. آپ اس کو طلبہ کی اینگل سے دیکھو گے تو سب آپ کو ایک مجموعہ دکھتا ہے کہ بھائی 25-50، بھائی یہ ابھی 25-50 ہے. یہ سوچو یہ طالب علم آیا کہاں سے ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، یہ کس خاندان کا ہے، کس ضلع کا ہے. کیا اس کے خاندان میں کوئی مولوی صاحب ہے؟ وہ جس ضلع کا ہے اس ضلع میں کتنے علماء ہیں، اس ضلع کی کیا حالت ہے. کل یہ طالب علم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اس خاندان میں جائے گا جس خاندان میں ایک بھی مولوی نہیں. یہ کل فارغ ہونے کے بعد اس ضلع میں جانے والا ہے جس ضلع میں آگ لگی ہوئی آگ. کل پرسوں ہم لوگ ایک مدرسے میں گئے تھے کام سے، میرے ساتھ ایک طالب علم کو داخلہ کروانا تھا، اس کو ہم لے کر گئے. تو اتنی بڑی برادری کا وہ لڑکا تھا کہ ہزاروں میں ان کی برادری ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں وہ برادری ہے. لیکن علماء ان میں بہت خال مولوی صاحب. ہمارے ساتھی ہمارے وہاں کے کچھ علماء بھی ساتھ میں تھے، تو ان کے خرافات کے میں نے مولوی صاحب ان کا کوٹا پورا ہو گیا تھا، اس مدرسے میں داخلے کا کوٹا پورا ہو گیا تھا. تو داخلے کا کوٹا پورا ہو گیا تو ہم نے گزارش ان سے کی کہ ہم یہ بچے کو لے کر آئے ہیں، آپ اگر داخلہ کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی. اور ایسے علاقے کا بچہ ہے، فون پر میں نے بات کی تھی، انہوں نے گزارش قبول کر لی اور کہا کہ اچھا لے کر آ جاؤ. انہوں نے کہا مل صاحب ہم نے اس سال 60 بچوں کا کوٹا رکھا تھا، وہ پورا ہو گیا، مزید 100 ہمارے ہو گئے، 60 کے بجائے 100. میں نے کہا مل صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ آیا ہے یہاں سے 1000 کلومیٹر دور سے میں نے اس کو بلایا ہے، آپ ان کی کارگزاری سنو کہ وہ کس گھر کا بچہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کی کارگزاری سناؤ، تو وہ بتا رہے تھے. میں نے کہا آپ کے خاندان میں علماء ہیں؟ کہا جی نہیں ہے، علماء نہیں ہیں. ان کو اسکول کے ساتھ پڑھنا تھا تو وہ مدرسے میں اسکول تھی، اس وجہ سے ایک مدرسے میں لے کر گئے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کے وہاں علماء نہیں ہے. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے وہاں کی کیا صورتحال ہے. میں نے کہا مول صاحب ان کی شادی کی قرضداری پوچھو. تو کہنے لگا ہمارے وہاں شادیاں 20-20 کروڑ روپے میں ہوتی ہے، کہ 20 کروڑ بھی خرچ کرنے والے ہیں شادیوں میں. پھر ایک ساتھی نے پوچھا کم سے کم ادنا سے ادنا آدمی تمہارے وہاں کیا خرچ کرتا ہے؟ کہا 20 لاکھ تو چلتے چلتے ہو جاتے ہیں. دنیا بھر کے خرافات. تو ہمارے پاس طالب علم ہمارے مدرسے میں پہنچنے والے ایک ایک طالب علم ایسے ہوتے ہیں، ایک ایک طالب علم. آپ ان کا سروے کرنا. میں جس دن پڑھنے مدرسے میں گیا، میں جس دن میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے خاندان کا میں پہلا طالب علم تھا، میرے خاندان کا میں پہلا طالب علم. میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کوئی میرے خاندان میں نہیں. اور میری مدرسے میں جانے کی تشکیل آپ جیسے ایک طالب علم نے میری کی تھی. ہم 10ویں پاس کر چکے، اس کے بعد ہفتہ واری اجتماع میں گئے تھے. ہفتہ واری اجتماع میں ہمارے وہاں کا ایک طالب علم ڈابھیل میں پڑھتا تھا، تو وہ چھٹیوں میں آیا ہوا تھا بقرعید کی، وہ بھی میری عمر کا. تو اس نے ہفتہ وار اجتماع میں بیٹھے بیٹھے، وہ تبلیغی لڑکا تھا، تو اس نے میری خیریت پوچھی کیسا چل رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. اس نے باتوں میں مجھے مدرسے کے فضائل سنائے اور اس کے بعد مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی. تو میں نے اپنی والدہ سے جا کر کہا کہ امی مدرسہ ہوتا ہے، میرا دوست اس طرح مدرسے میں پڑھنے گیا، اور یہ جو اس نے مجھے سنایا میں نے گھر جا کر سنایا.
تو والدہ کہنے لگی کہ اچھا اپنے یہاں بھی ایک مدرسہ ہے, تم دیکھ لو, ٹرائی کر لو. تو میں ٹرائی کرنے کے لیے گیا, تو ٹرائی کامیاب ہو گئی کہ میرا دل لگ گیا اور میں رک گیا. تو جس دن اس نے میری تشکیل کی تھی, میرے خاندان میں کوئی مولوی نہیں, میں اپنے خاندان کا پہلا مولوی. وہ طالب علم کے اندر کچھ دکھ ہوگا, درد ہوگا, اس نے ہفتہ وار اجتماع میں 2-4 منٹ مجھ سے بات کی. میں زندگی بھر اس کے نام عمل کا حصہ ہوں. اب میں دنیا میں جو بھی کام اللہ مجھ سے لے گا وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ارے بولو تو صحیح. اس طالب علم کے کھاتے میں جائے گا جس نے میرے سے 2-4-5 منٹ بات کی تھی. پھر اس کے بعد تبلیغ میں بھی ہم تو نہیں جڑے ہوئے تھے. جب میری عربی اول پوری ہو گئی, عربی اول ہمارا پورا ہو گیا, تو میں گھر پر تھا رمضان کے مہینے میں. تو ہمارے محلے میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے. تو وہ مسجد وار جماعت, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو کیسے کما لیتے ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. میں گھر میں تھا تو ایک آدمی نے آ کر دستک دی, کھٹ کھٹ دستک دی. تو میں نکلا تو وہ کچھ لوگ تھے, تو انہوں نے کہا جی کون, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسجد سے آئے ہیں. تو یہاں کیا کام ہے؟ کہ جی آپ کے بھائی سے ملنا ہے. تو میں نے ان سے کیا کہا پتا ہے, بھائی سب سوئے ہوئے ہیں. تو وہ جو آدمی تھا ملاقات کرنے والا, وہ ہمارے محلے میں نیا رہنے آیا تھا. تو وہ ڈرائیونگ کرتا تھا. تو میلے کچیلے کپڑے میں اس کو جان بھی نہیں سکا. اس نے آگے جملہ کیا کہا پتا ہے؟ کیا کہا؟ پر ابھارو تمہارو بھی کام چھے. بھئی میرا ان کو کیا کام ہوگا, میرا کیا کام ہوگا؟ تو اس نے کیا کہا پتا ہے کہ مول صاحب ماشاءاللہ آپ تو مولانا صاحب ہے. میرا کیا پورا ہوا تھا؟ ارے بولو تو صحیح, عربی اول. وہ مجھے کیا کہنا, ماشاءاللہ مولانا آپ تو ماشاءاللہ مولانا صاحب ہے. ہم لوگ روزانہ مسجد میں بیٹھتے ہیں, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں پڑتی, آپ تو مولانا صاحب ہیں. اگر 2-4 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھ لو تو ہماری جو بھولیں ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس نے میری تشکیل کیسے کی دیکھا آپ نے, کہ آپ تو ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں, ہم جاہل لوگ ہیں, ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, ہم روزانہ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, اگر 2-4 منٹ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ لو تو ہماری جو بھولیں ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو میں تو پھول کر پھگا ہو گیا. کیسا ہو گیا؟ ہاں ضرور تم کو سدھارنے کے لیے کل سے آتا ہوں. اس نے مجھے مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی تشکیل کر لی. بس اس دن سے بیٹھ رہا ہوں, آج تک بیٹھ رہا ہوں. تو اس کی اس بات نے مجھے خرید لیا, اس کی اتنی بات نے مجھے خرید لیا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ 2-4 باتیں کتنی کام کر جاتی ہے. 2 باتیں 4 باتیں. ہمارے مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھنے والے بچوں کا آپ جائزہ لوگے, ایک بچہ ایسے علاقوں کا ہوگا, ایسے علاقوں کا. ابھی مولانا کلیم صاحب کا انتقال ہوا ہے نا, کہاں, راندیر کے. ہم ان کے گاؤں گئے تھے, آلے واڑی. وہاں ہم جا رہے تھے, وہاں ہم جا رہے تھے کہیں مہاراشٹر میں کسی علاقے میں, تو آلے واڑی ہوتے ہوئے جا رہے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے سنایا کہ وہاں مولانا کلیم صاحب اور پھر ان کا راندیر کے سارے اساتذہ یہاں آئے ہیں اور فلاں. آگے انہوں نے سنا مولانا ہماری یہاں قوم بہت زیادہ مرتد ہوئی ہے, ہمارے یہاں ہماری قوم بہت اتنے ہمارے دیہات ہیں, ہمارے چند دیہات ہیں جو ہمارے ہاتھ میں آئے, ورنہ ہمارے سارے دیہات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. وہ کون سے پٹھان, عربی پٹھان, پتہ نہیں کون سے پٹھان, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے ہمارے مرتد ہوئے ہیں. برہنہ یہاں تشریف لاتے تھے, یہاں ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں, یہاں ان کے بہت سارے پروگرام ہوئے. اب ایسے خاندان کا بچہ یہاں آیا تھا, کوئی جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا آدمی بنے گا؟ ایسے علاقوں کے بچے. تو ہمارے مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھنے والے جو بچے ہیں نا, آپ ان کا تفقد کرنا کہ کیسے گھرانوں کے وہ بچے ہوتے ہیں, کیسے خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں. آپ حضرات کو یہاں جو جمع کرتے ہیں نا, وہ تبلیغ سمجھانے کے لیے نہیں, آپ تو تبلیغ سمجھے ہوئے ہو. آپ تو ماشاءاللہ اسی لیے جماعت میں گئے تھے, چلوں میں آپ اسی لیے گئے تھے. آپ کے اندر اس کی فکر آ جائے کہ یہ ہمارے بچے آج جو ہماری 4 دیواری میں ہیں, یہ کل یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پتہ نہیں کہاں بکھر کر جائیں گے, دنیا میں کہاں پھیلیں گے, دنیا میں کہاں جائیں گے. ابھی مجھے ایک تڑکیشور کا طالب علم ساؤتھ افریقہ کے وینڈا میں ملا. وہ قرضداری سنا رہا تھا کہ مول صاحب آپ کی میں تڑکیشور میں میری ملاقات ہوئی ہے. کیسے ملا؟ آپ جب تشکیل کے سفر میں آتے تھے تب میں آپ کو جانتا ہوں, یہ سنا رہنے لگا. پھر کہنے لگا میں فلاں علاقے میں ابھی کام کر رہا ہوں. اب جس زمانے میں وہ تڑکیشور کے مدرسے میں تھا, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ بچہ دنیا کے اس کونے میں جا کر کام کرے گا, اور وہاں وہ کام کر رہا ہے. اب جن خوش قسمت لوگوں نے اس کو کام کا بنا دیا اس مدرسے کی 4 دیواری میں, کتنا کتنی بڑی کمائی اس بچے نے کر لی ہوگی, کتنی بڑی کمائی. تو آپ حضرات کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے پڑھائی کے ساتھ ان اعمال میں مشغول ہونے کو سرسری نہ سمجھو.
آپ کے ذریعے سے یہ فکر اور وہاں کے طلبہ میں جو منتقل ہو رہی ہے، آپ کو دکھتا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کمایا، لیکن آپ بہت کچھ کماتے ہو. آپ بہت کچھ کماتے ہو. آپ روزانہ کی تھوڑی ملاقاتوں میں جا رہے ہو، آپ تھوڑی سی بات کرتے ہو تو آپ ایسا سمجھتے ہو میں نے 10 منٹ کی ملاقات کی. یہ 10 منٹ کی ملاقات نہیں ہے. آپ آدمیوں کو کما رہے ہو، آپ انسانوں کو کما رہے ہو. اور ان کمائی والے انسانوں میں بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے تناور جھاڑ ہوتے ہیں، بڑے تناور درخت ہوتے ہیں. آپ نے وڈلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ ارے بھائی آپ نے وڈلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ بڑ کا جھاڑ دیکھا ہے؟ ارے بھائی بڑ کا جھاڑ دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. وڈلے کا جھاڑ کس نے دیکھا؟ اتنا سا پتلا ہوتا ہے. ارے وڈلے کا جھاڑ اتنا پتلا نہیں ہوتا. ارے بھائی دیکھا ہے؟ اچھا کیسا ہوتا ہے وڈلے کا جھاڑ؟ کیسا ہوتا ہے؟ ارے بولو کتنا پتلا ہوتا ہے وہ؟ ارے بھائی بتاؤ نا کتنا موٹا ہوتا ہے؟ یوں باہوں میں لو تو آ جائے گا. ارے بولو آ جائے گا؟ کہ تمہاری باہوں میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا جھاڑ ہوتا ہے. اتنے بڑے جھاڑ کا دانا آپ نے دیکھا ہے؟ ارے اتنے بڑے جھاڑ کا دانا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. اس کا دانا رائی کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے. رائی کا دانا دیکھا ہے؟ ارے بھائی رائی کڑی میں نہیں ڈالتے ہو، اس سے چھوٹا اس کا دانا ہوتا ہے. لیکن وہ دانا اتنا بڑا جھاڑ اگائے گا، کسی کو پتا ہوتا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا دانا ہے کہ ہتھیلی میں رکھو تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں اڑانے کے لیے، ناک کی پھونک سے اڑ جائے گا. لیکن اس کے اندر اتنا بڑا جھاڑ چھپا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. یہ گٹھلی تم زمین میں ڈالتے ہو، اس گٹھلی میں ہزاروں آم ہیں، آپ کو دکھتے ہیں؟ ایک گٹھلی ہزاروں آم پیدا کر دیتے. تو بعض دانے ایسے ہیں جو ہزاروں افراد تیار کر دیتے ہیں. بعض دانے ایسے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن ایسا جاڑا جھاڑ تیار کر دیتے ہیں. تو آپ ان طالب علموں کو طالب علم کے ذہن سے نہ دیکھیں. بہت امت کا رجوع ہے. ابھی کل سہارنپور میں داخلہ امتحان ہوا. ان کو پتہ نہیں چند سو بچے لینے تھے، 100 نہیں اتنے بچے دورے میں لینے تھے. 950 بچوں نے داخلہ امتحان دیا. کتنے بچوں نے بولو؟ 950 بچے. اچھا انہوں نے طے کیا تھا کہ صبح اتنے بجے سے لے کر 11 بجے تک 700 فارم ہم دیں گے. 9:30 بجے تک 950 فارم تقسیم ہو گئے. کتنا امت کا رجوع ہے. تو امت میں محنت ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں. ان آنے والوں میں بہترین اس امت کا اگر کوئی مجمع ہے وہ اہل علم کا مجمع ہے. سب سے ممتاز اگر اس دنیا میں اگر کوئی مجمع ہے وہ اہل علم کا مجمع ہے. وہ طلبہ ہماری مدرسوں کی چار دیواری میں آ رہے ہیں، وہ مدرسوں میں ہمارے پاس ہیں. یہ کل ہمارے مدرسے کی چار دیواری سے مولوی صاحب بن کر جائیں گے، اور مولوی صاحب بن کر جائیں گے تو یہ کسی مسجد کے امام بنیں گے، کسی مدرسوں کے ذمہ دار بنیں گے، اور وہ اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوں گے. ان کے ساتھ ہزاروں کا مجمع ہوگا. یہ طالب علم ابھی میرے پاس میری چار دیواری میں ہیں. جب یہ فارغ ہو جائے گا پھر میں اس کو ڈھونڈنے بھی جاؤں گا تو وہ مجھے نہیں ملے گا. تو میں اس بچے کو میں کیسا بنا سکتا ہوں؟ میں اس کو بنا لوں. یہ میں اس کو اپنی کمائی کی چیز سمجھوں کہ یہ طالب علم میری ہاسٹل میں ہے، میرے دارالاقامہ میں ہے، میرے کمرے میں ہے. میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ کل یہی طالب علم مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوگا، ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوں گے. یہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث بنے گا، یہ کسی مدرسے کا ذمہ دار بنے گا، یا کہیں اپنے علاقے میں، گاؤں میں، بستی میں ذمہ دار بنے گا. اگر میں نے اس طالب علم کو اچھی سوچ دے دی، اچھی فکر دے دی، تو یہ ہزاروں لوگوں کے بننے اور بنانے کا ذریعہ بنے گا. اس گاؤں میں نہیں جا سکوں گا، اس گاؤں میں میرا جانا نہیں ہوا، لیکن اس طالب علم کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گی وہ میرے نام عمل میں ہوگی. جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا نا، جس دن اس چیزوں کا احساس، ہمارا ایک دن مدرسے میں سستی سے نہیں گزرے گا. ہم جتنا کریں گے اس کو کم سمجھیں گے، جتنا کریں گے اس کو کم سمجھیں گے کہ میں اور کمائی کروں کہ مجھے ملنے والا کیا ہے. اور یہ جو کمائی ہے نا وہ انسانوں کو کمانے کی کمائی ہے. کون سی کمائی؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ بانجھ مرتے ہیں. بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس عورت کو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، اکیلی تھی، اکیلی مر گئی، ایسی عورت کو بانجھ عورت کہتے ہیں. بانجھ. حضرت فرماتے تھے ہم بانجھ نہیں مریں گے، پھر کہ ہم انسانوں کو کما کر مریں گے، انسانوں کو کما کر. اب محمد بن قاسم ایک جوان ہزاروں بچوں کو، ہزاروں انسانوں کو بنا کر چلے گئے. مولانا قاسم النانوتوی ایک خاص شکل کے ساتھ ایک ادارے کی بنیاد ڈال دی. 6 برہ اعظموں میں اس شکل کے مدرسے زندہ ہو گئے.
کون جانتا تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کی یہ بات چلائی ہوئی 6 بر اعظموں میں پھیلے گی اور اس سے روزانہ ہزاروں لوگ تیار ہوں گے. کتنی بڑی آخرت بنا کر چلے گئے کہ ہمارے دیکھو ان سارے بزرگ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ کتابیں لکھ کر گئے اور ان کے افراد دنیا میں کتنا کام کر رہے ہیں. ہمارے گجرات میں اکثر خانقاہیں جو لگتی ہے وہاں کے مشائخ جو ہیں وہ حضرت مفتی صاحب کے خلفاء میں سے ہیں. بڑے حضرت تھے ہمارے مفتی صاحب, بڑے حضرت مفتی گنگوئی رحمۃ, ان کے ہی مجاز اکثر ہیں. اب جس دن انہوں نے ان کے اس آدمی کو اپنا ذمہ دار بنایا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اس راستے سے کتنا دنیا میں فیض پھیلے گا کہ ایک آدمی ہزاروں کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے گزارش آپ کو یہاں کرنے کے لیے بلایا ہے کہ آپ حضرت اللہ کے راستوں میں وقت لگا کر آئے ہو. اب آپ کا پورا سال مدرسے کی 4 دیواری میں گزرے گا تو آپ مدرسے کی 4 دیواری میں کیسے رہو گے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اپنی پڑھائی کرتے ہوئے ہم اپنا وقت پورا کر لیں, اور ایک یہ ہے کہ اپنی پڑھائی تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع ہمارے مدرسوں میں ہے, اس کو ہم یہ فکر کیسے دے دیں, ہم اس کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کیسے کر دیں؟ اگر ان چیزوں کی طرف ہم نے ان کو متوجہ کیا 2 بڑی چیزیں ہوگی. ایک, اس بچے کا ہمارے مدرسے میں آنا کام کا بن جائے گا, کیونکہ مدرسے میں چستی بھی ہوتی ہے سستی بھی ہوتی ہے. اگر ہماری ان کے ذریعے سے ملاقاتیں ہوتی رہی تو ان کی پڑھائی کی سستی ختم ہو جائے گی, وہ تندہی سے پڑھیں گے, جی جان سے پڑھیں گے. اگر ان کا پڑھنا اچھا ہو گیا تو یہ اچھے بنیں گے اور وہ اپنے جیسے ہزاروں اچھے لوگ بنائیں گے. ایک تو ہماری فکروں سے ان کا پڑھنا اچھا ہوگا. دوسرا, اگر ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تبلیغی محنت کی طرف متوجہ کر دیا, تبلیغی محنت میں لگا دیا, تو یہ یہاں سے اس فکر کو لے کر گئے تو یہ اپنے اپنے علاقوں کے جب ذمہ دار بنیں گے تو اس ممبر پر سے کھڑے ہو کر وہ تعمیر کی بات کریں گے. تو اپنے درس کے دوران میں بچوں کو جیسے اور بہت ساری چیزیں دینے کی دیں گے, اس کے ساتھ یہ بھی دیں گے. اور اگر وہ پڑھانے میں مشغول نہیں ہوئے تو بھی ان کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے. ہزاروں لوگوں کو وہ کام کی طرف متوجہ کر دیں گے, ہزاروں لوگوں کو بنائیں. آپ ہمارے اضلاع میں دیکھو کہ بہت سارے علماء وہ ہیں کہ جو نہ مدرسے کی خدمت میں ہیں نہ مسجد کی خدمت میں ہیں, لیکن ہزاروں لوگوں کی افادیت کی شکلیں انہوں نے قائم کر دی. اس لیے آپ حضرات ابھی مدرسوں میں یہاں سے واپس جاؤ گے تو اب آپ کام سیکھ کر آئے تھے کہ پبلک میں کیسے کام کرنا, آپ سیکھ کر آئے ہو. وہی شکل آپ کو آپ کے مدرسوں میں قائم کرنی ہے. اور آپ کے مدرسوں میں آپ کو بہت تھوڑی شکل پر ڈالا گیا ہے, بہت ہلکی شکل آپ کو مدرسے میں کام کرنے کے دیے. بھائی عمومی مجمع پر محنت کرنے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے دیتا ہے. آپ کو روزانہ 2.5 گھنٹے کا نہیں کہا, آپ مدرسوں کے بچوں کو تو روزانہ حضرات کہتے ہیں خالی 10 منٹ تبلیغ کے لیے دو. آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو آپ کے 24 کلاک خالی پڑھنے میں مشغول ہونے چاہیے. کس میں مشغول ہونے چاہیے؟ 24 گھنٹے پڑھنے میں دو, خالی 15 منٹ 20 منٹ تبلیغ کے لیے نکالو. 15-20 منٹ, اس میں 5 منٹ کا آپ روزانہ مشورہ جو ہو اس میں شریک ہو جاؤ. اس میں یہ سوچو کہ ہمارے مدرسے کے 100% بچوں میں یہ دھگش اور یہ دکھ کیسے آ جائے, اس کو سوچنا. اس کے بعد 10 منٹ ملاقاتوں کے لیے فارغ کرو. ہمارا ہر طالب علم ملاقات کرے, ہمارا ہر طالب علم 2 کی جوڑی بنا دو اور ملاقات کا ایسا نظام بناؤ کہ ہمارے طالب علم ان کے پاس جا کر ملیں. اور ملنے میں کیا بات کرو گے؟ دیکھو تشکیل کی بات تو ہم سالانہ جو ہوتا ہے اس کے لیے کریں گے. ہمارے وہاں 6 نمبر ہیں. کتنے نمبر ہے بولو؟ تبلیغ میں 6 نمبر ہیں. اس میں تشکیل کا نمبر کون سے نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر یا چھلے نمبر پر؟ ذرا زور سے بولو. 6 نمبر پر. تو تشکیل کی بات تو ہم 6 نمبر پر کریں گے. ان سے ہماری 10 منٹ کی ملاقات میں اس سے ہم پہلے جو 5 صفات ہیں اس کے دائرے کی بات کریں گے. وہ طالب علم یہاں پڑھنے آیا ہے, اگر وہ تندہی سے پڑھ رہا ہے, اچھے جی جان سے پڑھا, اس کو مبارکبادی دو. مبارکبادی دینا ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے موقع بموقع کی مبارکبادی دی ہے, تو مبارکبادی ہم اس کو دیں. وہ جس سطح پر ہے اس سے آگے کے سطح پر وہ جائے, اس کی ترغیب ہم دیں. اور اس ترغیب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اعمال کی فکر کریں, اس کی فکر کریں, اور وہ اپنی فکر کے ساتھ اس مبارک محنت میں 24 گھنٹے لگاتا رہے, چھٹیوں میں وقت لگائے, اس کی فکر دلائیں گے. اور اگر وہ طالب علم پڑھنے میں سست ہے تو ہمارا ایک بچہ بھی ہمارے مدرسے میں آنے کے بعد ضائع ہو جائے, اس پر ہم راضی نہیں ہیں. اچھا آپ راضی ہو؟ ارے بولو بھائی, آپ کے مدرسے میں آیا ہوا بچہ ایک بھی ضائع ہو جائے, آپ اس پر راضی ہو؟ کہ ہم راضی نہیں ہیں. اگر اس کی پڑھنے میں خدا نہ کرے سستی ہے, ایک بچے کے پیچھے ایک بچہ نہیں, اس کے ماں باپ کا خون لگ جاتا ہے. آپ ایک بچے کو بھیجتے ہیں نا
تو آپ اس بچے کے ماں باپ کی کیفیت پوچھنا، تل ملا جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ہاں، ان کا خون پسینہ سب اس پر لگتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا ہم نے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جو ماں باپ پڑھائی کے بعد محتاج ہیں، لیکن کہتے ہیں مل صاحب میرا بیٹا اللہ کے نام پر میں وقف کرتا ہوں، جو کام اس کو کرنا ہو. کہ انہوں نے تعلیم کے حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ میرا بیٹا دین کا کام کرے گا تو میری کتنی بڑی آخرت بنے گی. تو ان کے ہی جذبے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم کما کر دیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ صبح سے شام تک وہ بینک میں نوکری کرتے تھے، تو پیدل چلیں اور ایک ایک کے گھر پر جائیں، دکان پر جائیں اور 10 روپے 20 روپے بینک میں جمع کرنے کے. مزدوری پسینے سے یوں شرابور اس سے پسینہ ٹپکتا تھا، اور وہ پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا تھا کہ میرا بیٹا اس علم دین کو سیکھے اور کچھ کام کا بنے. آپ ایک ایک بچے کے پیچھے کی کارگزاری سننا، آپ اپنے ماں باپ کی کارگزاری دیکھنا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے پیچھے کتنا تھکتے ہیں. ابھی سال والے مولوی صاحبوں کو لے کر میں بیٹھا تھا، ایک مولوی صاحب 6 مہینے ان کے ہوئے تھے، گھر جا رہا تھا. تو ان کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے مجھے کہا یہ گھر جا رہے ہیں، ذرا ان کو آپ سمجھاؤ کہ نہ جائیں. تو میں لے کر اس کو بیٹھا کہ بھائی تم کیوں گھر جا رہے ہو. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا سمجھاتے جب میں نے بات کی تو وہ رونے لگے. میں حیران ہو گیا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو، میں نے آپ کو کیا کہا ہے. تو آخر میں انہوں نے اپنا دکھ نکال کر مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس سال پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو ابھی تک آپ نے کہا آپ پیسے کہاں سے لائے تھے؟ کہ میری ماں نے بھیجے تھے. تو آپ اپنی والدہ سے کہو وہ بھیج دے گی. تو ابا سے کہو کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میں بیمار ہو گئی ہوں اس لیے پیسے نہیں بھیج سکتی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے کہا بیماری کو پیسے بھیجنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا میری والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے کے لیے جاتی ہے اور مجھے یہاں پیسے بھیجتی ہے، برتن دھو کر پیسے بھیجتی ہے. ایک طالب علم سال لگا رہے تھے، بیچ سے جا رہے تھے، تو مجھے سال والوں مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو ذرا سمجھاؤ. تو میں لے کر بیٹھا تو وہ بھی رونے لگے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا اب تک کس نے پیسے بھیجے؟ کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میری ماں بھیجتی تھی. تو آپ کی ماں کیا ان سے کہو آپ کہ میری ماں بیمار ہو گئی ہے. تو آپ کی ماں کیا کام کرتی ہے؟ کہ میری ماں دیہات کی ہے، اوپلے بناتی ہے، گوبر کے اوپلے بنتے ہیں نا آگ میں جلانے کے. وہ یہ تو میں 2 کی کارگزاری سنا رہا ہوں. آپ ایک ایک طالب علم ہو نا، آپ کے ماں باپ میں 50 وہ ہوں گے جو مقروض ہوں گے. آپ اپنے گھر کا سروے کرنا، آپ کے ہو سکتا ہے ماں باپ قرضوں میں زندگی گزارتے ہوں گے اور آپ کو وہ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں، پیٹ کاٹ کر پیسے بھیجتے ہیں. آپ اپنے گھر کا سروے کر لینا. اور وہ آپ کو اپنا دکھ کبھی نہیں بتاتے کہ میرا بیٹا غمگین ہو جائے گا. لیکن آپ میں سے بہت سو کے باپ آج بھی قرضے میں ہوں گے، ماں اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو بھیجتی ہوگی. ایسے ہی ہمارے مدرسے میں آنے والا ایک ایک طالب علم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ قابل رحم ہوتے ہیں. ہم ان پر شفقت کی نگاہ ڈالیں کہ ہمارے مدرسے میں یہ طالب علم آیا ہے، یہ طالب علم کیسے کام کا بن جائے. اگر اس کے پڑھنے میں سستی ہے، ہماری ملاقات اس کو چستی میں لا لینی چاہیے. ہم ترحم کے جذبے سے اس سے ملیں کہ یہ ہمارا طالب علم ہے، چند دن ہمارے ساتھ ہے، چند دنوں کے بعد چلا جائے گا. اگر اس کا یہ وقت سستی کے ساتھ گزرا تو یہ ہمارا طالب علم ضائع ہو جائے گا. میں اس کے لیے ملاقات کروں، اور ملاقات پر اکتفا نہ کریں، ملاقات کریں اور اس کو اللہ سے قبول کروائیں کہ اللہ یہ ہمارا طالب علم آیا ہے، اللہ تو اس کو کام کا بنا دے، اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے اس کو، اے اللہ تو اس کو اپنے دین کا مددگار بنا دے. کل ایک مسئلہ تھا ہمارا، تو ہم اپنے کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک ساتھی نے مجھے سنایا اس مسئلے کے لیے ہمارے اس دوست نے 25 مرتبہ کل صلاۃ الحاجت پڑھی کہ وہ ہمارے اندر دکھ آ جائے. دکھ یہ صحابہ کا صفت ہے، کان یتململ کتململ السلیم. ہم اپنے ان دکھوں کے لیے ایسے تڑپیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ہمارا ایک ایک آدمی قیمتی ہے، ایک بچہ ہمارا ضائع ہو، ہم اس پر راضی نہیں ہیں. ہماری 10 منٹ کی ملاقات اس میں یہ چیز بھر دیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا میں کہاں اس کو ڈھونڈنے جاؤں گا. سال گزشتہ ہمارے مدرسے سے جو بچے فارغ ہو کر گئے، لاؤ ان کو جمع کر کے دکھا دو، کیا تم جمع کر سکو گے؟ وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکے. ہمارے اندر ترحم کا جذبہ ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، ان کا سینہ ایسے کھولتا تھا جیسے ہنڈیا آگ پر کھولتی ہے. تو ہم ان کو ہمدردی سے ہمارے طلبہ کی ملاقاتوں کا ہدف بنائیں. ہدف سرسری ملاقات نہ ہو، وہ اس 4 دیواری میں اچھا وقت گزارے، اچھی پڑھائی پڑھے، اچھے اعمال کا عادی بنے. ہماری ملاقاتوں میں یہ فوکس ہو، اور اخیر میں اس کے اندر یہ تبلیغ کے فکر آئے. اس فکر کے لیے اس کو 24 گھنٹے کی تشکیل کرو کہ ہمارے طلبہ کو بہت تھوڑی تبلیغ کرنے کو کہتے ہیں،
آپ کی ملاقات کے ذریعے سے آپ اس کا ذہن بناؤ کہ بھائی جس ہفتے میں تمہاری انجمن کی باری ہو آپ انجمن میں وقت گزارو، اور جس ہفتے میں تمہاری انجمن کی باری نہیں ہے آپ اللہ کے راستے میں جاؤ، تاکہ یہ طالب علم کے ہر مہینے میں 2 مرتبہ 24 گھنٹے لگیں۔ اگر اس طالب علم کے سال بھر 24 گھنٹے لگتے رہے تو اس کا دین کی محنت کا مزاج بن جائے گا، اللہ کے بندوں پر رحم کھانے کا مزاج بن جائے گا۔ ورنہ آپ دیکھو کہ میں جس محلے میں رہ رہا ہوں اس محلے کی بے دینی پر مجھے کب رونا آیا۔ ایک فریضہ اگر ایک مسلمان کا چھوٹ جائے، نماز کا فریضہ چھوٹ، جان لو ایک نماز کا فریضہ کتنا بڑا فریضہ ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے اس کا جہنم میں جانا طے ہو جاتا ہے۔ میرا پڑوسی نماز میں نہیں ہے، میرا دل کب دکھتا ہے، میرا بچے کا سر دکھے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، اور یہ مسلمان سارے فرائض کو ختم کیا ہوا ہے، میرا دل کب دکھتا ہے۔ ہم جس مدرسے میں رہتے ہیں اس میں باورچی ہے، اس میں دربان ہے، اس میں عمل میں سستی ہے، میرا دل کبھی دکھتا ہے جو روزانہ مجھے روٹی پکا کر کھلاتا ہے، جو روزانہ ہماری چوکیداری کرتا ہے۔ تو ایسے تو ہمارے محلے میں کتنے مسلمان ہیں۔ ابھی یہ مسلمان کی بے دینی پر دل نہیں دکھ رہا ہے۔ اس بچے کو اگر ہم نے 24 گھنٹے لگوائے نا تو یہ دکھ کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے ہماری ملاقاتیں روزانہ کا اہتمام، کہ ہماری روزانہ اہتمام سے 10 منٹ کی ملاقاتیں ہوں، اور ملاقات کا ایسا مضبوط نظام بنائیں کہ کوئی بچہ ہماری ملاقات سے نہ چھوٹے، اور ہم بات میں ہم خالی تشکیل کی بات نہ کریں، وہ اپنی پڑھائی کو اچھے سے اچھی کریں، اپنے اخلاقی زندگی کو اچھی بنائیں، اور اس کے ساتھ یہ مبارک محنت بھی وہ سیکھیں، اس کی بات کریں۔ ہر مہینے اس کے 2 مرتبہ 24 گھنٹے لگے اس کی ہم اس کو فکر دلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بقرعید کی چھٹیاں، ششمائی کی چھٹیاں، وہ اگر 10 دن کی ہے اس میں اس کا اللہ کرے عشرہ لگے، 5 دن کی ہے 5 دن لگے، جتنی چھٹیاں ہیں اتنی چھٹیاں لگائے، اور سالانہ پر اس کا چلہ لگ جائے۔ 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں عام طور سے ہماری، تو اس کے 40 دن لگ جائیں گے، تو وہ ایک پڑھائی کے ساتھ ایک محنت کو سیکھتے ہوئے اپنے گھر جانے والا بنے گا، اور آخر میں 20 دن اپنے گھر گزارے۔ جن بچوں کی پڑھائی پوری ہو رہی ہے ان کی سال کی تشکیل ابھی سے شروع کریں، اس کا انتظار نہ کریں ششمائی کے بعد کا، ہم ابھی سے کہ اگر ان کو آگے پڑھائی پڑھنی ہے وہ پڑھیں، نہیں تو وہ سال لگائیں، تو ان کا مجمع میں رلنے ملنے گھسنے کا ابھی سے ایک مزاج بن جائے گا۔ اگر آپ حضرات نے یہ مسجد وار جماعتیں ہیں، اگر یہ مسجد وار جماعت اس کو ہدف بنا لیتی ہے تو انشاءاللہ اس سال ہم جتنے بچوں تک پہنچ پائے ہیں اس سے کئی گنا بچوں کو انشاءاللہ ہم وصول کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ سارا کام آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ گجرات کے ذمہ دار نہیں جا کر کام کریں گے، ضلعوں کے ذمہ دار آپ ہو جو کام کر رہے ہو۔ یہ جو آپ کے مدرسوں میں جماعتیں بنی ہیں وہ جماعتیں نہیں بنی، وہ آپ نے بنائی ہے، اس کی ملاقاتوں میں آپ گئے ہو، لوگوں کی منت سماجت خوشامد آپ نے کی تھی، لوگوں کے ماں باپ کے مسئلے تھے وہ آپ نے حل کیے ہیں، لوگوں کے گھروں پر خط آپ نے لکھے ہیں، تو آپ کی اس محنت سے آپ نے دیکھا اس سال ہماری 80 جماعتیں اللہ کے راستے میں ہوئی۔ یہ کورونا کے بعد ہم نیچے گئے ہیں، ورنہ سال کورونا سے پہلے ہماری 125 جماعتوں کا اوسط تھا، 125 جماعتیں۔ رات مولوی صاحب کہہ رہے تھے کسی مدرسے کی 8 جماعتیں تھی وہ 6 پر آ گئے، کسی کی 4 تھی وہ 2 پر آ گئے۔ اس کورونا کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ تھوڑا خوف کھا گئے تھے، کچھ بچے خوف کھا گئے تھے، اب کورونا چلا گیا، ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ ان کی استعدادیں ٹھکانے لگے اور وہ کام کے بنے، اس کو ہمیں ابھی سے ہدف بنانا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک تو آپ حضرات اپنے آپ کو آئیڈیل بناؤ، اپنے مدرسے میں آئیڈیل، جیسے نبی امت کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جیسے نبی اپنی باتوں میں نبی ہے ایسے اپنے وجود میں بھی نبی ہے، ان کے وجود سے لوگ ہدایت لیتے ہیں، ایسے آپ کے مدرسے کے قیام میں آپ آئیڈیل بناؤ، آپ کی پڑھائی میں کمی نہ آئے، آپ پڑھنے کے لیے گئے ہو، اس لیے آپ کو پونے 24 گھنٹے ایسی ٹھوس مضبوط پڑھائی کرنی ہے، اس میں جھول نہ پڑے، ایک اس میں آئیڈیل بناؤ۔ دوسرا تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو آئیڈیل بناؤ، آپ کی ملاقاتوں میں اپنے آپ کو آئیڈیل بناؤ، آپ کے گشتوں میں آئیڈیل بناؤ، آپ کے 24 گھنٹے یہ مجمع کے ہر 15 دن پر اگر 24 گھنٹے لگیں گے تو آپ کے بعد والے مجمع کی آپ تشکیل کر سکو۔ ہمارے نبی علیہ السلام مجمع سے جو کام کروانا چاہتے تھے وہ اپنی ذات سے اور ذمہ داری کے ساتھ، لوگوں سے 1 پتھر بندوایا، خود 2 پتھر باندھے، لوگوں سے 40واں حصہ زکات کا مانگا، اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی، لوگوں سے 5 نمازیں پڑھوائی، خود 8 نمازوں کی پابندی کی۔ تو آپ آئیڈیل ہو،
آپ کی ملاقاتیں اگر مضبوط ہے تو آپ کے بعد والا مجمع مضبوط بنے گا. آپ کے اگر ہر 15 دن پر 24 گھنٹے لگ رہے ہیں تو آپ کے بعد والوں کے لگیں گے. اور آپ جو چیز پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے آپ کے بعد والا اس سے اچھا اس کو کرنے والا بنے گا. اس لیے ایک تو گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مدرسوں میں آئیڈیل بنائیں, پڑھائی آپ کی مضبوط سے مضبوط, اور تبلیغی محنت میں بھی آپ کا روزانہ کا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں پر محنت کریں گے. یہ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا 4 دیواری میں تم بہت بڑی کمائی کر کے جاؤ گے, بہت بڑی. ابھی ہمارے صوبے کے بعض مدرسے وہ ہیں جن مدرسوں میں جب کام شروع ہوا تو آج سے 8, مجھے یاد ہے کہ جہاں تک 2008 میں مدرسوں میں مسجد وار جماعت کا خاکہ بنایا گیا تھا. تبلیغ کا کام ہوتا تھا لیکن مسجد وار جماعت کا خاکہ جو بنا وہ 2008-7 میں بنا تھا. اس سے پہلے بچوں کو ایک تشکیل میں جو حضرات آتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ بھائی تم اب تشکیل میں نام لکھوا دو اور اپنے گھر سے تبلیغ میں جانا. کہاں سے جانا؟ اپنے گھر جا کر. تو ہم نے دیکھا بہت کم بچے ہاتھ لگتے تھے, بہت کم بچے. پھر 2008 کے بعد یہ بنا بھائی نہیں, بچے مدرسے سے ہی تشکیلوں میں جائیں گے. تو مجھے یاد ہے ہمارے گجرات کے اس زمانے میں 35 یا 40 مدرسے تھے دورے والے, صرف 8 جماعتیں بنی تھی. لیکن ان 8 جماعتوں میں جو بچے بنیادی طور پر تھے وہ سب گئے, اور پھر دوسرے سال انہوں نے آواز لگائی, وہ ذریعہ بنے. تو دوسرے سال 17 جماعتیں بنی تھی, تیسرے سال قریباً 40 جماعتیں بنی, چوتھے سال 72 جماعتیں بنی. وہ چند افراد تھے جنہوں نے اپنی جان ماری. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب آپ دیکھو 125 تک ہماری جماعتیں جانا شروع ہوئی. اس سال کورونا کی وجہ سے 80 گئی. وہ ذریعہ بنے, ان کو نہ آپ جانتے ہیں, ان میں سے بہت سو کو میں بھی بھول گیا ہوں, لیکن وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے, اپنے اپنے علاقوں میں پتہ نہیں کہاں ہیں. لیکن آپ جتنا کر رہے وہ ان کے کھاتے میں جائے گا جو اس کو شروع کر کے گئے. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. یہ بڑی کمائی کر کے چلے گئے. اب آپ کے بعد والوں کے لیے آئیڈیل آپ ہو, آپ کیا چلاتے ہو وہ دیکھ لو. اس لیے آپ بھی طے کرو جب ہمارے اگلے ایسا کر سکتے ہیں, انتم لنا سلف ونحن لکم خلف, ہم تمہارے بہترین تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو آپ حضرات بھی طے کرو کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا, آپ کام کر رہے ہو. تو جس طرح آپ کے مدرسوں کے جو ذمہ دار تھے وہ آپ کو ایک ڈگر پر ڈال کر گئے ہیں, انشاءاللہ ہم اس ڈگر کو مضبوط بنائیں گے, اپنی ذات سے اس کا اہتمام کریں گے, اور اپنے بعد والوں کو انشاءاللہ ہم اچھی شکلوں پر چھوڑ کر جائیں گے. سب نیتیں کرتے ہو؟ اس لیے آج یہ نیت کرنی ہے کہ جس سطح پر پہنچے ہیں اس سے آگے کی سطح پر انشاءاللہ ہم جائیں گے. بھائی سب طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے کہ جس سطح پر گئے تھے اس سے آگے کی سطح پر انشاءاللہ جانا ہے؟ اور آخر اس کے عزائم کر رہے ہیں آپ کو ابھی آخر میں کہ اس سال آپ کتنا کرو گے. 24 گھنٹے کے آپ نے اتنی جماعت جاتی تھی, اس سال کتنی بناؤ گے؟ چلے کی کتنی جاتی تھی, اس سال کتنی بناؤ گے؟ سال میں گزشتہ آپ کے کتنے گئے تھے, اس سال کتنے نکالو گے؟ اور بقرعید اور رمضان عید میں آپ نے گزشتہ اتنا کیا تھا, اس سال کتنا کرو گے؟ اس کے ابھی آپ کو عزائم کرنے ہیں تاکہ اللہ کرے یہ ہمارا کام پختہ اور مضبوط ہو جائے. جب آپ عزائم کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ کام بھی کرو گے. اور آخری بات, اپنی ان ساری باتوں کو ہم اپنے اساتذہ سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ چلیں. بھائی ہمارا کام تو بزرگوں کی دعاؤں سے ہی چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ بزرگوں کی دعاؤں سے. تو ہم یہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہوئے ہم موقع بموقع 2-2, 3-3 آدمیوں کی جماعت بنا کر اس کی کارگزاری سنانے کے لیے ہمارے اساتذہ کے پاس ضرور مسجد اور جماعت سے ساتھی طے کریں جو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کارگزاری موقع ہو تو سنا دیں اور دعا کی درخواست کر دیں. اگر انشاءاللہ ان بزرگوں کی دعائیں اور توجہ ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ اس ہماری محنت میں جان پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی بولو؟ اور ہم مدرسوں کے اصول کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اگر مدرسوں میں کسی وجہ سے کسی حکمت اور مصلحت سے کسی چیز کی پابندی ہے کہ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے تو ہم اتنا ہی کریں گے. مدرسے کے اصول کے خلاف ایک ذرہ برابر ہم کوئی مدرسے کے اصول کے باہر جا کر کام نہیں کریں گے, ان کے دائرے کے باہر کام نہیں کریں گے. ہاں اگر ہمیں وہ پوچھتے ہیں تو ہم رائے دیں گے. اگر ہماری ان سے بے تکلف دوستی ہو گئی تو ہمیں کوئی رائے دینی ہے کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ اس مدرسے میں اتنا ہو رہا ہے, آپ بھی ہمیں موقع دیجیے, ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی طرف سے پابندی ہے تو ہم پابندی کے دائرے میں تبلیغ کریں گے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کسی مدرسے کے اصول کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. باقی جتنا کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں ہم کمی نہیں کریں گے تاکہ ہم بھی محفوظ ہوں اور ہم ہزاروں بچوں کے بننے کا ذریعہ بن جائیں. کرو گے انشاءاللہ؟
مولانا فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں گے. آپ لوگ بھی طے کر لو کہ ہم بھی بانجھ نہیں مریں گے, انشاءاللہ ہم بھی انسانوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے کہ انسانوں کو کما کر جائیں گے؟ جب تک مدرسے میں رہیں گے, مدرسے میں محنت کریں گے, چھٹے کے دنوں میں اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھیلیں گے اور پوری دنیا میں جا کر کام کریں گے. ہم اپنا چلہ لگائیں گے, ہم 2 مرتبہ 24 گھنٹے لگائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم بھی اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جانے والے بنیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 24 گھنٹے تم دیہاتوں میں جاؤ گے, سال بھر میں کتنے دیہاتوں میں جانا ہوگا, کتنی دیہاتوں میں آپ کے ذریعے سے جان پڑ جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب طے کرتے ہو کہ گزشتہ سال جس سطح پر تھا, آئندہ سال یہ موجودہ سال اس سے آگے کی سطح پر انشاءاللہ جا کر کام کریں گے.